بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو اس میں زیادہ تر سوالات تو میچنگ کے ہیں آپ کے، تو زیادہ مشکل نہیں ہے. اور آج کا کوشچن ہے، یہ آپ کا اوپر کا حصہ مٹا ہوا ہے، لیکن اوپر ہے کہ تأثر تأثرا کبیرا، یعنی بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے بالقرآن، قرآن سے، وآثار الجاحظ، اور جاحظ کے آثار سے. لکھ لیتے ہیں یہاں تأثر تأثرا کبیرا بالقرآن. یہ قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ. اور وآثار الجاحظ، اسی طریقے سے جاحظ کے آثار سے. بقراءته بقراءته. اب یہ آگے یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تأثر تأثرا كبيرا بالقرآن وآثار الجاحظ بقراءته في التراث العربي وحكايات ألف ليلة وليلة، واستلهم هذه الآثار في عدة أعمال أدبية. یعنی وہ بہت قرآن کریم سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور جاہز کے آثار سے. اور وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے عربی سرمایہ کو پڑھا ہے، حکایات الف لیلہ و لیلہ پڑھی ہیں، اور انہوں نے یہ آثار جو ہیں ان سے موضوعات، یعنی ان سے اخذ کیا ہے اپنے بہت سے ادبی اعمال میں. یعنی ان موضوعات کو، ان افکار کو انہوں نے اپنے ادبی اعمال میں ذکر کیا ہے. کون ہے یہ؟ جی ہاں، توفیق. توفیق الحکیم. جی بالکل. تو اے ہو جائے گا اس کا، توفیق الحکیم ہے یہ. تو ان کے جو ہیں بہت سارے، ہم قرآن کریم سے بہت زیادہ متاثر تھے یہ. اور ان کے مسرحیہ جو سب سے پہلے 1933 کے اندر آیا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اہل الکہف کے نام سے، ہے نا. اہل الکہف جو ہے ان کا سب سے پہلا مسرحیہ ہے، اور یہ قرآن سے ہی انہوں نے موضوع لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مسرح ذہنیہ ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. مسرح ذہنیہ ہم نے بتایا کہ کسے کہتے ہیں. المسرح ذہنی اس کو کہتے ہیں جس کو اسٹیج کرنا پاسبل نہ ہو، یعنی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس کو اسٹیج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو موضوع ہے، جو اہل الکاف انہوں نے یعنی غار والوں کا جو قصہ لیا ہے، یہ قرآن کریم سے ان کے تاثر کی وجہ ہے، تو اس کو اپنے موضوعات میں لیا ہے. اسی طریقے سے الف لیلہ و لیلہ کی حکایات انہوں نے پڑھی ہیں، تو اس سے بھی یہ متاثر ہوئے ہیں. جیسے کہ اس میں شہرزاد ان کا ایک وہ ہے، کیونکہ شہرزاد کیریکٹر ہے ایک الف لیلہ و لیلہ کا، تو اسی سے انہوں نے جو ہے شہرزاد یہ مسرحیہ لکھا ہے اپنا. اور دیگر اعمال میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی. تو توفیق الحکیم کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پیدائش کب ہوتی ہے ان کی؟ 1898 کے اندر. اور وفات ہوتی ہے ان کی 1987 میں. ٹھیک ہے. 1987 میں ان کی وفات ہوتی ہے. اور یہ رائد المسرح الذہنی کہا جاتا ہے ان کو. اسی طریقے سے ان کو عدو المرأہ کہا جاتا ہے. اور عدو المرأہ کے تعلق سے سوال آیا کیوں کہا جاتا ہے، وہ ہدی شعراوی کا ذکر بھی آیا تھا آپ کا. اور رائد المسرح الذہنی یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ سے. اور کہاں پیدا ہوئے، تو یہ بھی ضروری چیز ہوتی ہے. اسکندریہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی اور قاہرہ میں وفات ہوئی ہے. اور ان کے والد جو ہیں دسوق، وہ ایک پیراگراف بھی آیا تھا اس کے اندر وہ ساری چیزیں ذکر تھی. تو یہ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلا جو مسرحیہ لکھا تھا وہ 1922 کے اندر لکھ دیے تھے انہوں نے. کچھ مسرحیات تھے جیسا کہ المرأة الجدیدہ ہے، اسی طریقے سے الضیف الثقیل ہے، علی بابا ہیں. تو یہ مسرحیات انہوں نے 1922 میں ہی لکھ دیے تھے. پھر بعد میں یہ حقوق پڑھنے کے لیے جو ہے فرانس گئے تھے 1924 کے اندر.
اور وہاں بھی انہوں نے کچھ مسرحیہ لکھے تھے. ٹھیک ہے، 4 سال وہاں گزارے تھے. تو ان کا کون سا ایسا مسرحیہ ہے جو انہوں نے فرینچ زبان میں لکھا ہے؟ عودة الروح. عودت الروح روایہ ہے، مسرحیہ بتائیں. اولاد حدیثنا. مسرحیت شباک التذاکر جو ہے یہ انہوں نے فرینچ زبان میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ پیرس میں ہی موجود تھے وہیں لکھا تھا. تو مسرحیت شباک التذاکر یہ فرینچ میں لکھا گیا پہلے، پھر عربی میں. اسی طریقے سے روایہ میں جو آتا ہے، جو بتائی ہے انہوں نے عودت الروح، تو یہ فرینچ زبان میں ہی انہوں نے اس کو کیا تھا، پھر بعد میں عربی زبان میں اس کو کیا ہے عودت الروح. ٹھیک سر ہے، تو آپ وہی. نے پہلا جو بتایا، کیا بتایا آپ نے؟ اچھا، کیا بتایا تھا؟ یہی جو مطلب. مسرح جی. سر ابھی آپ نے بتایا نا وہ دو چیزیں، ایک تو وہ عودت الروح جو ہاں فارس، اس سے پہلے جی، جو بتایا. فرینچ. ہاں، فرینچ زبان میں لکھا تھا. یہ روایہ ہے عودت الروح. اور جو انہوں نے مسرحیہ جو ہے ان کا، وہ مسرحیہ جو فرینچ زبان میں لکھا ہے وہ ہے مسرحیت شباک التذاکر. اوکے سر. جی، یہ ہے شباک، ونڈو کہتے ہیں تذاکر. ٹھیک ہے، شباک التذاکر ہے یہ. اور عودت الروح جو ہے ان کی یہ روایہ ہے. ٹھیک ہے، تو اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں، ان کے کچھ اقوال جو ہیں، جیسے کہ انہوں نے عورت کے متعلق سے کہا ہے کہ المرأة جنت الدنیا زہرۃ البیت وروحہ. یہ کہا کہ عورت جو ہے جنت کے. تو ان کے اعمال، جب ادبی اعمال ہم ان کے پڑھتے ہیں تو ان سے اس طرح کی چیزیں ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ دشمن تھے عورتوں کے. بس وہ تو اس کے مقالات کی وجہ سے ہدا شعراوی کے جو تھے، جو کہ اس بات کا مطالبہ کرتی تھی کہ عورت کو جو ہے بالکل مرد کے جو ہے مد مقابل ہونا چاہیے، اس کے برابر حقوق ملنے چاہیے، جو وہ کرتا ہے وہ عورت کو بھی کرنا چاہیے. مطلب ہر چیز میں برابری چاہتی تھی. تو اس کے مقالات کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑی وہ آئی تھی، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں ویسے جو ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے. جیسے المرأۃ جنت الدنیا، کہ دنیا کی جنت ہے، وزہرۃ البیت، اور گھر کا جو ہے وہ چمن ہے ایک طرح سے، وروح اور اس کی روح ہے. اور ظاہر سی بات ہے گھر جو ہے وہ عورت سے ہی بنتا ہے. جو گھر، جس گھر میں عورت نہ ہو وہ گھر کہاں ہوتا ہے. یقول توفیق حکیم اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ ان الجہل سبب تخلف الریح، یعنی جو دیہات میں جو تخلف ہے، پسماندگی ہے، اس کا سبب جو ہے جہالت ہے. یہ ان کے اقوال ہیں اس طرح کے. 1987 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور بھی ان کے بہت سارے مسرحیات ہیں، تو وہ ذکر ہوتے رہے ہیں. چلیے، یہاں جو ہے ان احد الاسباب الذي وجهت نادق الملائکہ لشعر الحزن والألم هو موت اخیها والدتها خطیبها والدها. جی، یعنی آپشن ان میں سیکنڈ. اسباب میں سے ایک سبب جس نے نازک الملائکہ کو جو ہے شعر حزن اور شعر علم کی طرف متوجہ کیا، وہ ان کے بھائی، والد یا خطیب کی موت ہے. کیا ہے؟ آپشن 2. آپشن 2 بالکل صحیح ہے. جی، آپشن 2 ہی ہوگا. نازک الملائکہ جو ہیں، جو انہوں نے ان کے اندر جو شعر حزن لکھا ہے، شعر علم لکھا ہے، وہ اپنی والدہ سے متاثر ہو کر کے لکھا ہے. ان کے تعلق سے کچھ ہی سوال، اور ان کے خطیب کے تعلق سے بھی آتا ہے. انہوں نے ایک قصیدہ جیسا کہ انا لکھا ہے. تو انا جو قصیدہ ہے ان کا، وہ ان کی والدہ کی وفات پہ ہے. اور جہاں آتا ہے انا وحیدہ، اسکن کے ساتھ. تو انا وحیدہ جو ہے یہ کب لکھا تھا انہوں نے؟ بعد وفاتی زوجیہا. تو یہ دونوں پوچھے جا سکتے ہیں اس طرح آپ سے، تو اس طرح جو ہے یاد رکھیے. تو انا جو ہے یہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد یہ قصیدہ لکھا ہے. دونوں شعر حزن پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
نازک الملائکہ کا بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں بار بار. جو سوالات ان کے پوچھے جاتے ہیں وہ ایک تو ان کا نام ہو جائے گا نازک صادق الملائکہ کا تعلق کہاں سے ہے. عراق سے ہیں یہ. قریت عاقولیہ بغداد کے اندر پیدا ہوئی ہیں. اور ان کے تعلق سے دوسرا سوال رائدۃ الشعر الحر ہیں یہ. اس تعلق سے پوچھا جا سکتا ہے. دوسرا سے تیسرا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کی ہے. تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کی تھی. ایک سوال یہ آیا ہوا ہے آپ کا کہ کتنے مجموعے ہیں ان کے شعر کے دیوان کتنے ہیں. کتنے ہیں سوال آیا تھا پیچھے. 8 جی 8 سے. 8 ہیں بالکل. جی 8 دواوین ہیں ان کے. اور ان میں سے ایک کچھ کی ترتیب بھی پوچھنے کی آتی ہے. جیسے عاشقۃ اللیل پہلے نمبر پہ ہے. شدائے ورمات دوسرے نمبر پر ہے. قرارت الموجہ تیسرے نمبر پر ہے. شجرت القمر چوتھے نمبر پر ہے. تو یہ آپ سے ترتیب بھی پوچھی جا گئی ہے. اور پانچواں سوال جو آپ کا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے سب سے پہلا مسرحیہ کب لکھا جو شعر خور کی بنیاد بنا اور اس کا نام کیا ہے. تو یہ سب سے پہلے شعر خور انہوں نے ہی لکھا ہے 1947 کے اندر ہے نا. 1947 میں کیا قصیدہ لکھا تھا انہوں نے. کولیرا. الکولیرا. الکولیرا جو ہے یہ قصیدہ جو ہے یہ بنیاد بنا ہے شعر خور کا. یہ بحر متدارک کے اندر ہے. ٹھیک ہے. باقی ان کی تعلیم کے سلسلے میں پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی تو اس کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ بھی آپ سے سوال آیا ہے کہ 1890 کے بعد وہ کہاں رہی ہیں. تو 1890 کے بعد جو ہے یہ قاہرہ میں رہی ہیں. اور وہیں انہوں نے عزلت کی زندگی گزاری ہے. 17 سال وہاں رہی ہیں. 1990 سے 2007 تک یہ قاہرہ میں رہی. اور 2007 میں ان کی وفات ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور بھی ان کے جیسے اب یہ سوال جیسا کہ یہاں آیا ہوا ہے کہ شعر حزن و چین یہ اپنی والدہ کے بعد انہوں نے لکھا ہے. اور اپنے یہ ایک قصیدہ لکھا تھا انا کے نام سے جو کہ ذکر کیا ہے. اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے الوحیدہ لکھا ہے. تو یہ سوالات ان کے آتے ہیں اس طرح کے آپ کے. اور بھی ان کی کتابیں ہیں. اور جیسے کہ قضایا شعر المعاصر ہے. دمن علی الزنابق یہ دیوان آپ سے پوچھا گیا ہے. چلیے اب ہے قدم مارون النقاش مسرحیته الاولى في بيته ودعا الى مشاهدتها القناصل الاجانب. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارون نقاش نے اپنا پہلا مسرحیہ جو ہے اپنے گھر میں پیش کیا تھا. اور اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اجانب کو بھی بلایا تھا. دیگر لوگوں کو بھی بلایا تھا. تو وہ مسرحیہ کون سا ہے. المروءۃ والوفاء. بالکل بالکل. جی 4تھ آپشن ہو جائے گا البخیل. البخیل ان کا سب سے پہلا مسرحیہ ہے. مارون نقاش اٹلی پڑھنے گئے تھے. پھر وہاں سے جب واپس آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے یہ مسرحیہ لکھا تھا. ٹھیک ہے. وہ مارون ابن میخائیل ابن الیاس نقاش ان کا نام ہوتا ہے. یہ سیدہ بیروت کے اندر پیدا ہوتے ہیں. طرطوس میں ان کی وفات ہوتی ہے. اور تو لبنانی ہوئے اس حیثیت سے یہ کب پیدائش ہوئی ہے ان کی. 1817 میں. اور 1855 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. کہ ابو المسرح العربی کہہ جاتا ہے. کبھی ابو المسرح کے تعلق سے آئے گا کبھی رائد المسرح آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے تعلق سے دونوں سوال آتے ہیں. اگر توفیق الحکیم کے حوالے سے مارون نقاش کا نام بھی ہے اور توفیق الحکیم کا بھی ہے تو مارون نقاش کا ہی آپ لگائیں گے. کیونکہ اگر توفیق الحکیم کا ہوگا تو وہاں الذہنی کا ذکر ہوگا. اور اگر مارون نقاش نہیں ہو تو پھر آپ جو ہے توفیق الحکیم پہ ہی لگائیں گے. تو ان کو ابو المسرح بھی کہا جاتا ہے. رائد المسرح العربی بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے یہ جو ہے البخیل یہ اصل میں مولیر کا مسرحیہ تھا. یہ ایک بڑا یعنی مسرحی تھا یہ بھی مولیر. تو مولیر کا جو مسرحیہ تھا اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اس کے اندر کچھ تصرفات بھی کیے. تو اس کے البخیل کے عنوان سے کیا ہے انہوں نے 1847 کے اندر 1847 میں البخیل. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلا ہے. اس کا موضوع جو ہے مطلب ایک ناکام شادی کے سلسلے میں لکھا گیا ہے.
پھر دوسرے اور بھی ہیں کہ ابو الحسن المغفل جو ہے یہ دوسرا ہے. یہ کب آیا ہے؟ 1849. 49 میں. اور اس کا آپ سے موضوع بھی پوچھا گیا ہے کہ اس کا موضوع کہاں سے لیا گیا ہے. جی، الف لیلہ و لیلہ سے، یہ یاد رکھیے گا. اس کا تعلق جو ہے ابو الحسن المغلب. جی بالکل. تو الف لیلہ و لیلہ سے اس کا جو ہے یہ آتا ہے. اس کا موضوع یاد رکھیے گا، اس کو بھی یہ پوچھ لیا جاتا ہے سوال میں آپ نے. تیسرا جو ہے ان کے صرف دینی مسرحیے ہیں. ٹھیک ہے، مسرحیت الاولیٰ کے بارے میں یہاں پوچھا ہے، تو انہوں نے اپنے گھر میں اس کو اسٹیج کیا تھا. اور تیسرا جو ہے الحسود السلوط ہے، جو کہ ان کی وفات سے 2 سال پہلے الحسود السلید 1853 میں. اور اس کا موضوع جو ہے وہ مطلب اجتماعیت ہے، سماج، سوسائٹی. اور ان کا ایک سوال کل پرسوں آیا تھا کہ زبان کے تعلق سے، تو یہ عربی زبان جانتے تھے، ترکی جانتے تھے، اٹلی جانتے تھے، اور فرینچ زبان جانتے تھے. 1855 میں ان کی وفات ہوئی. جی، لیست من روایات جرجی زیدان. کفایت طیبہ سے. تھرڈ آپشن. جی، تو تھرڈ آپشن ہو جائے کفاح طیبہ جو ہے یہ تعلق رکھتی ہیں کس سے؟ نجیب محفوظ. نجیب محفوظ کی جو روایات تاریخیہ ہیں ان میں پہلے جو ہے عبس الاقدار ہے، دوسرے نمبر پر رادبیس ہے، اور تیسرے نمبر پر یہی آپ کی کفاح طیبہ ہے جو کہ 1944 میں آئی تھی. باقی عبد الرحمن الناصر، فتح الاندلس اور فتح القیروان جب بھی جرجی زیدان کا نام آیا ہے تو یہ ذکر کی گئی ہے. تو یہ رائد الروایات تاریخیہ کہے جاتے ہیں. جرجی زیدان، ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1861، 1940. 1940. یہ سوال دوبارہ آیا ہے، دیکھیے اب یہاں کہ اعتقل نجیب الکیلانی بسبب اہتمامہ بالدعوہ الاسلامیہ. وہاں پہلے پوچھا گیا تھا کہ کس بنیاد پر ان کو وہ کیا تھا. اب یہاں دعوت اسلامیہ کا نام اوپر دے دیا گیا، کتنی مرتبہ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں یہ پوچھ لیا گیا ہے. سیکنڈ آپشن. ہاں جی بالکل، سیکنڈ آپشن ہو جائے گا مرتين، 2 مرتبہ. نجیب محفوظ کو پہلی مرتبہ جو ہے ہم نے بتایا تھا آپ کو کس سن میں کیا تھا، 1955 کے اندر. اور 40 مہینوں کے بعد ان کو 1958 کے اندر چھوڑ دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے پھر بعد میں دوسری مرتبہ کب کیا گیا ہے ان کو، 65. 1965 میں. اور وہاں پھر کب چھوڑا گیا ہے، 1967 کے اندر. جی، تو یہ 2 مرتبہ ان کو جو ہے دعوت اسلامی کی بنیاد پر. اچھا 66 ہے، کل بتایا تھا میرے ذہن میں نہیں. 7 ہے، 6 ہے. کنفرم یاد ہے آپ کو 6 ہے؟ 69 years old. نہیں، 65 میں ان کو دوسری مرتبہ کیا گیا، پھر چھوڑا گیا تھا 1 سال یا 1 سال کچھ مہینے بعد. تو میرے خیال میں 67 ہی ہے، دیکھ لینا اس کو، کوئی بات نہیں، جو کل بتایا تھا اس کو دیکھ لینا، لکھا ہوگا. ہاں جی جی، وہ تو ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ 1955 میں کیا گیا اور 1958 میں چھوڑ دیا گیا تھا، 40 مہینوں کے بعد، یعنی تقریباً 2 سال 3 سال کچھ مہینے بعد. اور اس میں جو ہے دوسری مرتبہ 1965 میں ان کو قید کیا گیا تھا، اور 67 میں پھر چھوڑا گیا ہے، یعنی 1 سال کچھ مہینے بعد. تو وہی 67 ہے، ٹھیک ہے، وہ کنفرم ہے. تو اس طرح ہوا ہے. یہ ادھر والی ڈیٹ جو ہے یہ چھوڑے گئے ہیں جب. پہلی مرتبہ جو ہے ان کے صحت کی وجہ سے چھوڑا گیا تھا، اور دوسری مرتبہ ایسی. اور یہ قید کرایا تھا جمال عبد الناصر نے. کل ان کے تعلق سے بات کی تھی ہم نے. ٹھیک ہے، 1967 ہی ہے دوسری مرتبہ جب ان کو چھوڑا گیا ہے، 1 سال کچھ مہینے کے بعد. 10 سال کی سزا ہوئی تھی پہلے، لیکن وہ بیمار ہو گئے تھے تو اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا. اب یہاں ہے ایک سوال کہ روائیٌ و ادیب مصری، کہ روائی ہیں اور مصری ادیب ہیں. کانا طبیباً، اور وہ ڈاکٹر تھے.
وتحول الى الادب العربی، یہ سوال آیا تھا پہلے بھی، اور وہ جو ہے ادب عربی کی طرف جو ہے متوجہ ہو گئے تھے. اور پھر نیچے ہے اہتم بالتعبیر عن مشاکل الطبقات الدنیا، انہوں نے جو ہے دنیاوی طبقات کی مشکلات کو بیان کرنے پر توجہ دی ہے. اور اسی طریقے سے جو مصری سوسائٹی کے اندر جو متوسط طبقہ تھا، درمیانی طبقہ، مڈل کلاس کے لوگ جو تھے، ان کی مشاکل کو بیان کرنے پر توجہ دی ہے. تو یہ کون سا آپشن ہوگا آپ کا؟ یوسف ادریس. ٹھیک ہے. ایک منٹ رکیے گا. اچھا نکل گیا ہوگا جی. اچھا تو کل بولا تھا کہ 95 سے 67، جی 67 ہی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اگر وہ بولا تھا تو وہ نکل گیا ہوگا اس طرح غلطی سے. چلیے، تو انہوں نے جو ہے پہلے طب کی تعلیم حاصل کرنا چاہی تھی، اور بعد میں جو ہے پھر انہوں نے اس کو چھوڑ کر کے یہ ادب کی طرف مائل ہو گئے تھے. اور ان کا سب سے پہلا جو قصص کا مجموعہ آیا ہے وہ ارخص اللیالی کے نام سے آیا، یوسف ادریس کا. البتہ ان کی جو شہرت ہوئی ہے وہ ان کی روایہ الحرام کی بنیاد پر ہوئی ہے. چلیے، یہاں ہے ادیب لبنانی مفکر و شاعر و ناقد من ابرز رواد النهضة الادبیہ الحدیثہ له همس الجفون، یعنی لبنانی ادیب ہیں، مفکر ہیں، شاعر ہیں اور ناقد ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جواب جو ہے، آپ لوگ کل بھی شکایت کر رہے تھے لڑکے، جواب جب سوال پورا ہو جائے تو اسی کے بعد ہی دیں. تو ادیب لبنانی مفکر، مفکر ادیب، لبنانی ادیب ہیں، مفکر ہیں، شاعر ہیں، ناقد ہیں، اور نہضہ ادبیہ کے نمایاں رواد میں سے ہیں. اور ان کی کتاب ہمس الجفون ہے. جی آپشن 4. ہاں، تو میخائیل نعیمہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہمس الجفون جو ہے یہ میخائیل نعیمہ کی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہمس الجفون جو دیوان ہے، ان کا واحد دیوان ہے یہ میخائیل نعیمہ کا. میخائیل نعیمہ جو ہے 1889 میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ 1888 میں ہوتی ہے، کہ 1988 میں، یعنی تقریباً 99 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے. ہمس الجفون یہ ان کا دیوان ہے. ان کو جو ہے ناسک الشخروب بھی کہا جاتا ہے. جی 1988. تو ناسک الشخروب بھی ان کو کہا جاتا ہے. جب یہ واپس آ گئے تھے تو انہوں نے جو ہے اپنے گھر میں ہی زندگی بسر کی ہے، اسی بنیاد پر جو ہے ان کو کہا گیا تھا. تو میخائیل نعیمہ بسکنتا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات بھی بسکنتا کے اندر ہی ہوئی ہے. یہ 1932 میں یہ بھی وہاں سے واپس آ گئے تھے. جبران خلیل جبران کی وفات کے بعد رابطہ قلمیہ تو ختم ہو گیا تھا، یہ بھی وہاں سے آ گئے تھے. جی چلیے، یہ انہوں نے ہجرت کس سن میں کی تھی؟ جی کس سن میں کی تھی ہجرت؟ 1912 کے اندر. ٹھیک ہے. 13 میں جو ہے وہ دوسرے ہیں،
13 میں رشید سلیم الخوری نے کی، انہوں نے 1912 کے اندر کی ہے. ٹھیک ہے. میخائل نعیمہ 1912 میں واشنگٹن گئے تھے یہ، اور وہاں انہوں نے حقوق کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور 1916 میں ڈگری حاصل کی تھی پھر وہاں سے. اور انہوں نے نیشنلٹی جو ہے وہ 1911 میں ہی حاصل کر لی تھی وہاں، کیونکہ ان کے بھائی وغیرہ وہاں رہتے تھے، تو وہی ان کو وہاں لے کر کے بھی گئے تھے. تو جو ادبی سفر ان کا سفر ہوا شروع ہوا ہے، وہ پہلا مقالہ جو لکھا ہے انہوں نے فجر العمل بعد لیل الیاس کے نام سے 1913 کے اندر لکھا ہے. اور اسی سن میں جو ہے ایک مجلہ وجود میں آیا تھا، مجلہ الفنون نصیب عریضہ کا. تو اس مجلے کے اندر انہوں نے اس کو شائع کیا تھا. فجر العمل بعد لیل الیاس یہ انہی کا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک سوال اور آتا ہے کہ محجر میں انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ آپ کا سوال آیا تھا پیچھے. تو اس میں جو ہے دو کتابیں آتی ہیں. ایک تو مسرحیہ ہے ان کا الآباء والبنون، جس کے اندر جو ہے مشرق و مغرب کے درمیان میں کشمکش دکھائی ہے. ٹھیک ہے. مسرحیہ الآباء والبنون. اور دوسری جو کتاب ہے وہ آپ کی الغربال ہے. تو یہ 1917 میں آیا تھا. اور الغربال جو ہے، جو کہ نقد کے تعلق سے ہے، جس کا مقدمہ عباس محمود العقاد نے لکھا ہے، وہ 1923 میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو 1932 کے اندر پھر یہ لبنان واپس آ جاتے ہیں، اور اپنی بستی کے اندر جو ہے یہ رہے ہیں پھر بسکنتا میں ہی، اور اپنا اکثر اوقات جو ہے وہیں گزارتے تھے. اسی بنیاد پہ ان کو ناسک الشفوف بھی کہا جاتا ہے. کئی زبانوں پر مہارت رکھتے تھے، جیسے کہ عربی زبان ہے، رشین زبان ہے. رشین آپ جانتے ہیں کہ مدرسۃ المعلمین کے وہاں پڑھا ہے انہوں نے، اور وہیں ان کی ملاقات جو ہے نصیب عریضہ وغیرہ، عبد المسیح حداد، یہ سب وہیں پڑھتے تھے. تو یہاں وہاں ملے بھی ہیں یہ ایک دوسرے سے سب. تو کئی زبانیں تھے، عربی، رشین، انگریزی زبان بھی وہاں جا کر کے پڑھی، اور فرینچ زبان بھی جانتے تھے. اگرچہ مکمل طریقے سے اتقان حاصل نہیں تھا، لیکن یہ جانتے تھے. اچھا، یہ جو دیوان ہے ہمس الجفون، یہ اصلاً کس زبان میں ہے؟ انگلش میں سے؟ ہاں، انگلش میں ہے یہ دیوان کا. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر بعد میں جو ہے عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیوان 1945 میں یہ دیوان کا جو ہے اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، ہمس الجفون. ان کا ایک قصیدہ رشین زبان میں بھی ہے، النہر المتجمد کے نام سے. ٹھیک ہے. کیونکہ رشین زبان ان کو اچھے سے آتی تھی، تو اس میں انہوں نے قصیدہ بھی لکھا ہے، اور دیوان ان کا پورا ضمن ہے. جب دیوان اس میں ہے تو متعدد قصائد انہوں نے لکھے ہیں. انہیں میں ایک مشہور ہے النہر المتجمد کے نام سے. اور ان کے تعلق سے جو ان کی فلسفیانہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں بھی آپ کی آتی ہیں. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ عجبت لمن یغسل وجهه عدة مرات فی النہار ولا یغسل قلبه مرة واحدة فی السنة. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو اپنا چہرہ، ایسے شخص سے جو اپنا چہرہ تو کئی مرتبہ دھوتا ہے دن میں، لیکن اپنے دل کو ایک مرتبہ بھی نہیں دھوتا پورے سال میں. اور ایک اور ہے جو آپ سے سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ الشعر وہ غلبۃ النور علی الظلم والحق علی الباطل. یعنی شعر جو ہے یہ نور کا غلبہ ہوتا ہے تاریکی پر، اور حق کا باطل پر. یہ مطلب سوال آپ کے آتے ہیں ان کے تعلق سے. اسی طریقے سے ان کا ایک قول ہے کہ اللہ حقیقت نزلیہ، کہ ایک ابدی حقیقت ہے، وہو فی الکون والکون فی، وہ دنیا میں ہے اور دنیا اس کے اندر سمائی ہوئی ہے. تو یہ سب اس کے ان کے اقوال ہیں. باقی آپ ان کی کتابیں تو بے شمار ہیں. ان کے مقالات کے مجموعے ہیں، جیسے المراحل ہے، ایک دروب ان کا قصے کا وہ ہے، زاد المعاد ان کے محاضرات ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے آپ سے. اور فی محب الریح یہ ان کا قصہ ہے، یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی ہیں ان کے کانا ماکان ہے، جیسے لقاء ہے، مذکرات الغش ہے. یہ سب اکابر، ابو بطہ، عاقر، یہ ساری کی ساری آپ سے پوچھی گئی. الیوم الاخیر ان کا قصہ ہے. ان کے وہ بھی ہیں مسرحیات، 3 مسرحیات کا ذکر ملتا ہے، الآباء والبنون، الورقہ الاخیرہ، اور ایوب کے نام سے. نقد کے اندر بھی ان کی الغربال فی الغربال الجدید یہ کتابیں ہیں. اور جبران کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. ان کی سیرہ ذاتیہ کا نام کیا ہے؟ سبون. واو۔ ہاں جی، سب، جی جی، سبعون ان کی روایت. بالکل. تو یہ اب یہ سوال ہے آپ کا کہ شاعر مصری وهو كان شدید الاعجاب بالشریف الرضی وابن الرومی والمعری كما كان معجبا بشعراء الرومانتیکیہ الانجلیز
اس سے دھیان میں رکھنا، سمجھ میں آ رہا ہوگا. جیسے بیرون ہیں، شیلی ہیں، کیتس ہیں. وكتب الرواية والقصة والمقال القصصي والمسرحية والنقد الأدبي. وتوفي في 10 من أغسطس عام 1949. هو اسماعیل صبری، ابراہیم ناجی اور ابراہیم عبد القادر المازنی. اور چوتھا آپشن مٹا ہوا ہے، لیکن بہرحال ان تینوں کے اندر موجود ہے، تو بتائیے. تھرڈ آپشن. تھرڈ آپشن آپشن. تھی. ہاں، تو یہ مصری شاعر ہیں، اور یہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے شریف رضی کو، ابن الرومی کو، معری کو. اور جیسا کہ یہ انہوں نے اسی طریقے سے انگریز جو رومینس کے جو شاعر تھے ان کو بھی، ٹھیک ہے، رومانسیہ کے شاعر جو تھے انگریز، ان کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ان میں بیرون ہیں، شیلی ہیں، کیتس ہیں. انہوں نے روایہ بھی لکھی ہیں، قصہ بھی لکھے ہیں، مقالات بھی لکھے ہیں، قصصی مقالات، مسرحیہ بھی لکھا ہے. نقد ادبی میں بھی انہوں کا کام ہے. دیوان انہوں نے اس کے ساتھ مل کر کے لکھا ہے عباس محمود القاد کے. اور 1949 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے ان کی پیدائش ابراہیم عبد القادر مازنی کی انہی کے ساتھ ہوتی ہے، عباس محمود القاد کے ساتھ، یعنی 1889 میں. اور ان کی وفات جو ہے وہ 1949 میں ہوتی ہے. 1949 میں اور کس کی ہوتی ہے؟ خلیل مطلب 18 خلیل مطران. ہاں جی بالکل. تو یہ بھی بڑے ادبا میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پورا سوال تو یہاں دے دیا، انہوں نے سب کچھ ذکر کر دیا ہے اس میں، باقی ان کے پسند ناپسند کا. تو یہ ہمارے سلیبس میں اگرچہ نہیں ہے، لیکن ان سے سوال آ جاتے ہیں اس طرح، کیونکہ دیوان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اتنا سوال تو آ جاتا ہے ان کا، ان کے تعلق سے. ٹھیک ہے. تو ان کے جیسے انہوں نے کس پر نقد کیا ہے دیوان کے اندر؟ دو لوگوں پر نقد کیا ہے انہوں نے، کس کس پر؟ حافظ اور مصطفیٰ منفلوطی. لطفی حافظ ابراہیم اور منفلوطی منفلوطی پر. جی، مصطفیٰ لطفی منفلوطی اور حافظ ابراہیم پر انہوں نے کیا، احمد شوقی وغیرہ پر جو ہے عباس محمود القاد نے کیا. تو ان کا دیوان بھی ہے. اور ان کی جو کتاب پوچھی جاتی ہیں آپ سے، وہ ایک تو حساد الحشیم، یہ یاد رکھیے گا. ایک ابراہیم الکاتب ان کی کتاب آپ سے پوچھی جاتی ہے. ایک جو ہے صندوق الدنیا، وہ بھی کتاب آپ کی آئی ہے. خیوط العنکبوت بھی آپ سے پوچھی گئی ہے. تو یہ کتابیں جو آپ کے پیپر میں آئی ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے. جی، اب یہ قصہ کس کی ہیں؟ الاعتراف کتاب الفہ. اعتراف ہے یہ اصل میں کتاب کا نام، منفلوطی. اعتراف اس کا جواب دیا ہے یا کسی اور چیز کا؟ ہاں، اس کا جواب دیجیے. اعتراف جو ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ اعترافات. آپشن ٹو. عقاد عقاد مازنی سر. عقاد، مازنی عقاد. اچھا، مازنی عقاد تو ہو گئے، اب دیوان کے دوسرے بچے. شکریہ سر اس کا. ہاں، تو شکری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن شکری، یہ بھی 1886 میں پیدا ہوئے ہیں، 1886 کے اندر. اور ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ 1958 کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بور سعید جو کہ مصر کا ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے، اور اسکندریہ کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. عبد الرحمن شکری یہ بھی ہمارے اس میں نہیں ہے، لیکن ان کا دیوان وغیرہ آپ سے پوچھا جاتا ہے. تقریباً 7 دیوان انہوں نے لکھے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو ہے ان کا ضوء الفجر کے نام سے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اظہار الخریف. اوراق الخریف کس کا ہے؟ قصیدہ ہے. ہاں، میخائل نعمہ کا ہے. اور اظہار الخریف جو ہے وہ ان کا ہے. الازاہیر کس کا ہے؟ اظہار مطلب الازاہیر اور اظہار زابلہ. بادشاہ کا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو عبد الرحمن شکری یہ تیسرے ہیں دیوان کے، من بنات الدیوان، یعنی مؤسسی الدیوان میں سے شمار ہوتا ہے ان کا.
یا من بنات دیوان کے تعلق سے آتا ہے، من مؤسس دیوان، کچھ بھی آ سکتا ہے وہ تو آپ کو کیا نہیں۔ تو ضوء الفجر ان کی یاد رکھیے، اور زہر الربیع ایک یہ ہے، ازہار الخریف، ٹھیک ہے، بس، اور اعترافات یہ آپ کی آئی ہیں یہاں۔ اسی طریقے سے حدیث و ابلیس ان کی ہے جو، اور عصفور الجنہ، یہ کتابیں آپ سے پوچھی گئی۔ تو عصفور الجنہ تو بہت مشہور قصیدہ ہے ان کا، جو الا یا طائر الفردوس اس طرح کا ہے، ان الشعر وجدان، یہ بہت آسان سا سمپل سا قصیدہ ہے ان کا۔ چلیے، اب ہے یہاں رفع البارودی لواء النہضہ الشعریہ فی، ان کے تعلق سے باتیں تو بہت ہوتی رہی ہیں، لیکن یہاں بس سوال کا جواب دینا ہے۔ رفع البارودی یعنی بارودی نے جو ہے نہضہ شعریہ کا پرچم اٹھایا کب؟ فی منتصف القرن التاسع عشر، فی اوائل القرن التاسع عشر، اواخر القرن التاسع عشر، اور اواخر القرن الثامن عشر، یعنی نویں صدی عیسوی کے درمیان میں، یا نویں صدی عیسوی کے اوائل میں، یا اواخر میں۔ عالم صاحب بتا رہے ہیں فرسٹ تھرڈ آپشن سر۔ آپشن، آپشن 1 سر۔ آپشن 1، آپشن تھرڈ، اچھا۔ ویسے جو 1 بتا رہے ہیں، ویسے تو یہ ہے اواخر القرن التاسع عشر، لیکن میرے بھی کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے بھی منتصف القرن التاسع عشر پڑھا ہے کہیں، تو کچھ یاد آ رہا ہے، تو میں بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے مجھے بھی اس میں، تو اس کو ابھی چیک کرنا ہوگا، تو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے بک میں؟ فرسٹ آپشن نا، فی منتصف ہاں ٹھیک ہے، تو فی منتصف القرن التاسع عشر، ٹھیک ہے یہ، ہاں کیونکہ 38 میں ان کی پیدائش ہوگی، اگر آخر میں مانیں گے اس وقت تو یہ عروج پہ تھے، 75 کے بعد تو وہ کافی عروج حاصل ہو گیا تھا ان کی، انہوں نے جو شروعات جو کر دی تھی وہ تو اس کے بعد ہی، جب مصر آئے تھے یہ اس کے ساتھ، اسماعیل بادشاہ کے ساتھ، تبھی سے ان کو بہت فروغ ہو گیا تھا، تو یہ منتصف صحیح ہے ویسے اس کے حساب سے۔ ہاں 63 میں واپس آئے تھے، 57 میں گئے تھے آستانہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے 38 میں پیدا ہوئے ہیں، 51 میں مدرسۃ الحربیہ میں ایڈمیشن لیا ہے، 54 میں وہاں سے فارغ ہوئے ہیں، پھر 57 میں یہ آستانہ گئے تھے، اور وہاں یہ جو رہے ہیں 6 سال رہے ہیں، 63 میں پھر یہ وہاں سے فارسی اور ترکی زبان انہوں نے سیکھی تھی، اور اس کے بعد یہ 63 میں اسماعیل بادشاہ کے ساتھ آتے ہیں، قسطنطنیہ جاتے ہیں، اور پھر مصر واپس آتے ہیں، 1882 میں ان کی جلا وطنی ہوتی ہے، 99 میں واپس آتے ہیں، 1904 میں چلے جاتے ہیں مستقل۔ چلیے، اب ہے یہاں یہ شاعر مفلق وعالم بارع فی العلوم المختلف، یعنی مختلف علوم کے اندر مہارت رکھتے تھے، جیسے کہ علم الافلاک ہے، علم الحیہ ہے، اور ان کا ایک یہ قصیدہ تو ابھی پوچھا گیا تھا، قصیدتہ العمریہ معروفۃ جدا، بہت زیادہ مشہور ہے ان کا قصیدہ، تو یہ کون ہے آپ کے؟ سیکنڈ آپشن۔ سیکنڈ آپشن بالکل صحیح ہوگا، جب قصیدہ عمریہ ہے تو آپ کا یہ عمر قاضی البلنکوٹی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی، ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1763 میں، اور ان کی وفات ہوتی ہے 1857 بغاوت کے سال، 1857 میں ان کی وفات ہوتی ہے، عمر قاضی بلنکوٹی۔ تو ان کے تعلق سے اور بھی سوال آتے ہیں آپ کے، ایک تو یہ پوچھا گیا ہے، جیسے یہاں سیدھا یہ تو اوپر سے ہی پوچھ لیا گیا ہے، تو بنیادی چیز ہے۔ کیا 57 میں کیا ہے؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بول کر بتائیے پھر، 57 میں کیا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، اچھا ہاں جی، 1857 کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو ان کو حسان ملیبار کہا جاتا ہے، حسان الہند جو ہے وہ غلام علی آزاد البلگرامی کو کہا جاتا ہے،
ان کو حسان و ملیبار کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بھی جو قصائد ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مختلف علوم حاصل کیے تھے، علم فقہ، علم تجوید اور دیگر یہ جو علوم یہاں ذکر کیے گئے ہیں، ان سب علوم پر ان کو دسترس حاصل تھی۔ اور انگریزوں کے تعلق سے انگریزوں نے جو ہے ان کو قید بھی کیا تھا، انہوں نے فتویٰ لگا دیا۔ ایک تو فتویٰ ان کا آتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ کا، کیا نام ہے ان کا، جن کو جلا وطن کیا گیا تھا، فضل فضل خیر حق آبادی. خیر آبادی۔ ہاں جی، فضل حق خیر آبادی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی ٹیکس دینے کے سلسلے میں جو ہے بہت بالکل انکار کر دیا تھا کہ ابا عمر قاضی البلنکوتی کل لبا تسدید الضرائب، یعنی ٹیکس دینے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ لا جبایت لارض اللہ والقاضی بموقفه هذا اضرم نار الحق ضد الانجلیز قبل، یعنی قبل السید مہاتما گاندھی۔ تو انہوں نے جو ہے ایک طرح سے انتشار اور بغاوت کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی، اور ٹیکس دینے سے انگریزوں کو منع کر دیا تھا، اس بنیاد پر ان کو قید کیا گیا تھا۔ تو عام طور سے کیونکہ فتوے کا اعلان کی طرف کی وجہ سے ذہن جاتا ہے ہمارا فضل حق خیر آبادی کی طرف، تو یہ عمر قاضی بلنکوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمر قاضی البلنکوتی کے تعلق سے سوال آتا ہے، انہوں نے جو ہے انکار کر دیا تھا ٹیکس دینے سے، اور فتویٰ دے دیا تھا اس کے خلاف، تو اس کی بنیاد پر ان کو جو ہے قید کیا گیا۔ چلیے، تو ان کے قصائد بہت سے ہیں، ان کے جو پوچھے گئے ہیں، جیسا کہ کل آیا تھا قصیدہ عمریہ فی مدح خیر البریہ، اس کا دوسرا نام پوچھا گیا تھا آپ سے، کیا ہے دوسرا نام؟ اسی قصیدے کا دوسرا نام پوچھا صلی گیا، اللہ اللہ علیہ. ہاں، قصیدۃ صلی الالہ اس کا دوسرا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے نفائس الدرر یہ بھی پوچھا گیا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مدحیہ ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی ان کے بہت سارے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر یہ پوچھے گئے ہیں، اور ایک قصیدہ اور ہے جو کہ الف العاصی کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے، قصیدۃ الف العاصی، یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قصیدۃ لاح الہلال، یعنی چاند چاند جو ہے ظاہر ہو گیا۔ تو یہ چار قصیدے اب تک پوچھے گئے ہیں آپ کے، قصیدہ عمریہ، نفائس الدرر، اور اسی طریقے سے الف العاصی اور لاح الہلال، تو یہ آپ کے آئے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے خاص طور سے۔ باقی ایک سوال جو ہے ان کا یہ آیا ہے شروعات کے تعلق سے، اور جب قصیدہ عمریہ کا ذکر آ گیا تو آپ آرام سے پہچان لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی علامت دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا ذہن ڈائریکٹ چلا جاتا ہے ان کی طرف۔ اور دوسرا ان کے وہ ٹیکس سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ سوال آپ کا آتا ہے۔ چلیے، کیا کہتے ہیں، غیر منقولت نہیں، غیر منقوطہ، چلیے، ہاں اس کے اندر صحیح ہے، جی جی، قصیدہ غیر منقوطہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ سر غیر منقوطہ ہاں، کیا ہوتا ہے؟ غیر منقوطہ مطلب نقطے نہیں ہیں اس میں، جیسا کہ آپ کی ایک کتاب ہے اوہ، سیرہ کے اوپر، ہاں سیرہ کے اوپر ایک کتاب ہے پوری، مفتی شفیع صاحب کے، مفتی تقی صاحب کے بھائی ہیں، کیا نام ہے ان کا، انہوں نے لکھی ہے اس نام سے، آ، کیا نام ہے اس کا، کسی کو سیرت کا نام معلوم ہو اگر، آ، عالم کے نام سے اسی طرح ہے کچھ، سرور عالم یا اسی طریقے سے ہے، تو اس پوری سیرت کے اندر ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ حضرت علی کا جو خطبہ ہے، کسی خطبے میں بھی تو نقطہ نہیں ہے نا، اور ایک خطبے میں الف لام نہیں ہے، ایسا بھی ہے نا سر؟ وہ مجھے معلوم نہیں ہے، ہاں دیکھ لینا آپ، مجھے معلوم نہیں اس سلسلے میں، جی۔ عالم کبیر و محدث صوفی من الہند، ٹھیک ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھنا، محدث اور صوفی،
نواب صدیق حسن خان عنہ لو انه عاش في عصر مبکر لنظر الیہ بصفته امام عصر. تو یہ بتائیے کہ بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، ہندوستان صوفی نقشبندیہ تعلق سے، چلیے اور وضع کر دیتے ہیں، سلسلہ نقشبندی سے تعلق رکھتے ہیں، اور نواب صدیق حسن خان نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ اس میں ہوتے ابتدائی دور میں، تو ان کی طرف جو ہے اس زمانے کے امام کی حیثیت سے دیکھا جاتا. آپشن 1. یعنی امام مبکرین سے مطلب جیسے کہ امام ابو حنیفہ یا اس دور میں ہوتے تو اس وقت بڑی وہ ہوتی ہے. تو یہ کوشچن آپشن 1 بالکل صحیح ہے، شاہ ولی اللہ صاحب ہیں. تو نقش بندی سلسلے کا جب تعلق آتا ہے اس طرح کا، صوفی اور محدث دونوں ساتھ میں آ جائیں تو یہ آپ کے وہی ہوتے ہیں. کچھ رہ 1703 گیا 1700 کچھ رہ گیا. سر ایک کوشچن. اچھا یہ والا، جی سر. ہاں، اور یہ بھی. دونوں سے ہے کوشچن ہے. اچھا اچھا، یہ دو سوالات ہیں. عالم و محدث صوفی من الہند، ٹھیک ہے، فی بلاد الہند، بايع والدہ على الطریقة النقشبندیہ، له کتاب النوادر من الحدیث وهو. تھرڈ آپشن. ہاں جی، کون ہو؟ تھرڈ آپشن ہے نا سر؟ آپشن 3. تھرڈ شاہ آپشن، ولی جی تھرڈ آپشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ صاحب. اور یہاں جو ہے عالم کبیر سیم، اچھا یہ الگ سے تھوڑا سا آیا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، اس کا جواب بھی کیا ہوگا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی فرسٹ آپشن. ولی اللہ. فرسٹ آپشن ہی. چل اب ہے موسوعة كبرى في 3 مجلدات نجد فيه بيان أحوال العلوم والفنون وتراجم أئمة العلوم ألفه نواب صدیق حسن خان اسمه. تو بالکل آسان چیز ہے یہاں. تھرڈ آپشن نا افضل العلوم. جی، تو تھرڈ آپشن ہو جائے گا ابجد العلوم. یہ ان کی مشہور کتاب ہے، یہ موسوعہ ہے ایک طرح سے، انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، 3 جلدوں میں ہے. اور اس کے اندر جو ہے ابجد العلوم، علوم سے سیدھی جاننے کے، علوم کے احوال کا بیان ہے، علوم و فنون کے، اور ائمہ علوم جو ہیں ان کے تراجیم ہیں اس کے اندر. نواب صدیق حسن خان نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے، مرتب کیا ہے. تو یہ آپ کی ابجد العلوم ہو جاتی ہے. ان کی کتابیں بہت پوچھی جاتی ہیں، تو کتابیں ہی ان کی زیادہ تر آتی ہیں فضل خیر آبادی کی. ان کی وفات اور پیدائش کب ہوتی ہیں؟ جی 1832 اور 1890. ٹھیک ہے، 1890 کے اندر بانس بریلی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور وفات ہوتی ہے ان کی لکھنؤ کے اندر. تو ابجد العلوم ان کی مشہور کتاب ہے، 3 اجزاء کے اندر. تو 3 اجزاء میں پہلا جو ہے الوشی المرقوم، ان کا دیکھیے الگ سے بھی آپ کو فصل بھی دے سکتے ہیں، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا آپ، تینوں فصل اس کے یاد رکھنے کی ہیں. جی، تو الوشی المرقوم ہے پہلا، اور دوسری جو ہے السحاب المرقوم کے نام سے، اور تیسرا جو جز ہے اس کا الرحیق المختوم کے نام سے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے، یہ موسوعہ کی حیثیت رکھتی ہے. تو انہوں نے حضرت آدم سے لے کر کے اپنے زمانے تک جتنے بھی علوم و فنون ہوئے ان سب کا تعارف کرایا ہے ایک طرح سے اس کتاب کے اندر. کتاب حام للشاہ ولی اللہ دہلوی فی علم الکلام، دیکھیے مشہور ہے. ایک اس کا موضوع پوچھا جاتا ہے آپ سے کیا ہے، اور دوسرا یہ علم کلام اس کا موضوع ہے، اور دوسرا جو ہے فلسفۃ التشریع الاسلامی، یعنی علم کلام کی حیثیت سے اس میں بحث کی ہے انہوں نے، اس کی حکمت بیان کی ہے ساری چیزیں. تو وہی کتاب ہے، کتاب حام، اہم کتاب ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی علم الکلام میں. والمیزہ الخاص لہذا الکتاب، اور اس کتاب کی جو خاص خصوصیت ہے وہ جو ہے کہ الشرح النقدی والعقلی للحدیث، حدیث کی عقلی اور نقدی شرح کی ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر. تو کون سی ہے؟ آپشن 3. تھرڈ آپشن. آپشن 3، جی بالکل. حجت اللہ البالغہ ان کی یہ مشہور کتاب ہے، 2 مجلد ہیں اس کے، اور اس کے اندر انہوں نے
علم کلام کے تعلق سے جو ہے بحث کی ہے. علم کلام کا مطلب یہ کہ حدیث کی عقلی اور نقلی شرح کی ہے انہوں نے، اور ان احکامات کی جو حکمتیں ہو سکتی ہیں وہ بیان کی ہیں. اسی لیے اس کو فلسفۃ التشریع الاسلامی بھی کہا جاتا ہے اس کا موضوع. اب ہے موضوع کتاب صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان کما یتضح من اسمہ. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر، وہ بلاد الہند، وہ وہو مقسم الى اربعۃ فصول، 4 فصلوں پر منقسم ہے یہ کتاب صبحۃ المرجان. یشتمل الفصل الثانی من الکتاب اعلی، تو 4 فصلیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، ہم نے بتائی بھی تھی آپ کو. تو بتائیے دوسری فصل کس پر مشتمل ہے؟ سیکنڈ آپشن. سیکنڈ آپشن آپشن میں تراجم سیکنڈ العلماء. آپشن. اچھا ٹھیک ہے، تو سیکنڈ آپشن ہوگا تراجم العلماء الہنود المسلمین. تو 4 فصلیں ذکر کی گئی تھی، اس میں پہلی فصل میں کیا ہے؟ تفسیر والحدیث. ہندوستان کی تاریخ. ہاں، تو تفسیر و حدیث کے تعلق سے جو کچھ ہندوستان کے سلسلے میں ذکر ملتا ہے اس کو جمع کیا ہے. دوسری فصل میں یہی ہے جو آپ کے سوال میں یہاں پوچھا گیا ہے. اور تیسری فصل میں کیا ہے؟ محسنات محسنات لفظیہ و محسنات بلاغت. ہاں، محسنات کلام سے بحث کی ہے. اور چوتھی فصل میں یہی روح کے بارے میں بات کیا نا، عشق اور عاشق اور معشوق کے بارے میں. العشق والشاق. العشق والعشاق، بالکل. تو یہاں 4 فصلیں دی ہوئی ہیں، یہ دھیان میں رکھنا کہ اس طریقے سے بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے. میزات و فضائل الہند، تو یہ کیا ہے آپ سے جو حدیث اس میں ذکر آیا ہے، تو یہ پہلی فصل ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا، اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے. تراجم علماء الہند المسلمین، یہ و تصنیفاتہم فی النص، تو یہ دوسری فصل ہے. اور ذکر علم البلاغہ یہ تیسری فصل ہے، کیونکہ محسنات بدیعیہ کا تعلق کس سے؟ علم البلاغہ سے. تو اس طرح کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور موضوع الحب عند الہنود والعرب، یہ بھی آپ سے معشوق اور عشاق کے سلسلے میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے. تو یہ آپ کی چوتھی فصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک سوال اس طرح بھی بن سکتا ہے، ان فصلوں کو اس طرح بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا. چلیے، اب ہے محاسبۃ بالقید المفرد، اس کا مساوی کلمہ کیا ہوگا؟ آپشن نمبر سیکنڈ. آپشن نمبر سیکنڈ، سنگل انٹری اکاؤنٹنگ. ٹھیک ہے، ان کو دیکھ لینا آپ کو ایسے. سنگل انٹری اکاؤنٹ، یہ اس کا یہاں تو بالکل صحیح آپشن ہے، باقی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. چلیے، ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ. آپشن 3. تھرڈ آپشن. آپشن 3 اتفاقیہ متعددۃ الاطراف، بالکل صحیح ہے. سند متعذر البیع، جی اس کا کیا ہوگا؟ آپشن 3. آپشن 4 ٹھیک ہے. مارکیٹیبل ٹائٹل، اوپن نہیں ٹائٹل ہوگا. یہ سوال تو آ ہی رہا ہے جب سے تتکون دولت الامارات العربیہ المتحدہ من تھرڈ آپشن. 7 عمارتوں سے مل کر کے بنتا ہے. وہ عمارتیں بھی معلوم ہے، جب آپ کے سامنے آئیں گے تو پہچاننے، کل پرسوں وہ پوری پوچھی گئی تھی. عنده 530 کتاباً. تھرڈ کتابا. آپشن. ہاں بالکل صحیح، کیونکہ 30 11 سے لے کر کے 99 تک کی جو تمیز آتی ہے وہ آپ کے مفرد منصوب آتی ہے، تو اس لیے یہی صحیح ہوگا. 530 کتابیں. وہ مصری من مؤسسی حرکت عدم الانحیاز، تو ان کے تعلق سے 2-3 ہی سوال آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے ان کو بس اسی طریقے سے. عدم حرکت وہ حرکت عدم الانحیاز یعنی نان الائنمنٹ موومنٹ جو ہے، یہ اس کے بانی. آپشن 4 جمال عبد الناصر، بالکل صحیح ہے. جمہوریت مصر العربیہ من مدنها، یہاں قاہرہ، اسکندریہ، بیروت، بورسعید. قاہرہ، اسکندریہ، بورسعید، الجیزہ، اسکندریہ، بورسعید، جیزہ، کرکوک، قاہرہ، بورسعید، جیزہ، نجف. جی فرسٹ آپشن ہے کیا؟ سیکنڈ آپشن. نہیں، آپشن بیروت تو نہیں ہے. آپشن 2 سیکنڈ. دیکھیے، اسکندریہ بورسعید. تو دیکھیے بیروت نہیں ہوگا یہاں، اور یہاں کرکوک آ گیا، یہ نہیں ہوگا آپ کا.
تیسرا میں نجف آ گیا، یہ نہیں ہوگا آپ کا، تو یہ کون سا ہوگا آپ کا پھر؟ سیکنڈ آپشن، کیونکہ قاہرہ، اسکندریہ، بور سعید اور جیزہ کے تو اہرامات بہت مشہور ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، تو اس لیے سیکنڈ آپشن ہوگا ہونا کا۔ اب یہاں بالکل سمپل سمپل سوالات ہیں، تفصیل اس میں کچھ نہیں ہے، آپ سے اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں کچھ، اور ان میں سے آپ کو پہچاننا ہے۔ اب یہاں جو ہے طہ حسین اور حسین مرصفی کے درمیان میں مشابہت کیا ہے وہ پہچاننی ہے آپ کو۔ کلاہما فقد بلکہ کلاہما فقد نعمت البصر، ٹھیک ہے، دونوں نے ہی یعنی بینائی کھو دی تھی۔ کلاہما درس فی الازہر، دونوں نے ازہر میں پڑھا ہے۔ کلاہما سافر الی فرنسا وہ درس علی یدی اساتذہ فرنسی، دونوں نے فرانس کا سفر کیا ہے اور وہاں جو ہے انہوں نے، یہ کیا کر رہے ہیں سمیر صاحب؟ ریکویسٹ کر رہے ہیں ریموٹ کنٹرول۔ اچھا، کیوں بھیا ہماری کیوں دکان چھیننا چاہتے ہو؟ تو دونوں نے فرانس کا سفر کیا اور وہاں فرینچ اساتذہ کے پاس پڑھا ہے۔ کلاہما تعلم الفرنسیہ، دونوں نے ہی فرینچ زبان سیکھی ہے۔ تو کون کون سے اس میں آپشن ہوں گے یہاں؟ بی ڈی۔ سیکنڈ آپشن۔ تو یہ صحیح ہے، پہلے یہاں بتا دیجیے آپ، کیونکہ آپشن نیچے آ نہیں رہا۔ اے صحیح ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، بی صحیح ہے۔ صحیح ہے سر۔ صحیح ہے، سی غلط۔ غلط ہے، کیونکہ طہ حسین فرانس گئے تھے اور وہاں فرینچ اساتذہ کے پاس پڑھا، جبکہ آپ کے یہ نہیں گئے تھے۔ اور ڈی صحیح۔ صحیح ہے ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ فرینچ زبان حسین مرصفی بھی جانتے تھے، لیکن یہ فرانس نہیں گئے ہیں، بلکہ انہوں نے مصر میں رہ کر ہی سیکھی ہے۔ تو اے بی ڈی ہو جائے گا، اور اے بی ڈی جو ہے آپ کا سیکنڈ آپشن میں، سیکنڈ آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے، اب یہاں ہے آپ کی کچھ اسٹیٹمنٹ ہیں، ان کو یہیں صحیح کریے، کیونکہ آپشن نظر نہیں آ رہے، آپشن بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہاں ہے آپ کا کہ یہ تو سوال مٹا ہوا ہے اوپر سے، لیکن یہ ہے کان العقاد، اوپر لکھ دیتا ہوں میں، کان العقاد من اوجہ النقاد والادباء المعاصرین، میں سے کچھ نہیں ہے اوپر سوال میں، یعنی نمایاں ادبا اور معاصر ادبا میں سے ہیں، اور نمایاں ناقدین میں سے۔ تو یہ جو ہے آپ کا، اس میں آپ کو جواب دینا ہے نیچے۔ تو اتم ثقافتہ علی نفسہ معتمدا، یہ دوسری مرتبہ سوال آ رہا ہے، دیکھیے، اتم ثقافتہ علی نفسہ معتمدا علی نصفہ وعلی دہن خصب، یعنی انہوں نے اپنی ثقافت کو مکمل کیا اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی خود سے، وعلی دہن خصب، اور اپنے سرسبز و شاداب ذہن پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی خود سے صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے اپنے اندر، ان کے وہ موٹیویٹ تھے، بالکل موٹیویٹڈ تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے خود سے سیکھا ہے اور اپنے ذہن پر اعتماد کیا۔ صحیح ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، جی کیونکہ انہوں صحیح۔ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، ان کو ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے گھر میں گنجائش نہیں تھی، تو نہیں آئے تھے، 14 سال کی عمر میں یہاں آئے تھے قاہرہ، پھر مختلف وہ کیے تھے، یعقوب سنوں سے ملے تھے، اور اسی طریقے سے آپ کے محمد حسین مرصفی سے، سید حسین مرصفی سے، محمد حسین محمد سے ملے تھے، ان کے پاس بھی۔ وکان فی سن الرابعۃ عشرہ عندما قدم القاہرہ، یعنی 14 سال کی عمر میں قاہرہ آئے تھے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، سعادہ طہ حسین علی السفر الی فرنسا، طہ حسین غلط۔ نے فرانس جانے، غلط ہے، کیونکہ فرانس نہیں گئے۔ وراح یکتب فصولا نقدیۃ فی مجلۃ عکاظ، وہ صحیح۔ فصول نقدی فصول، صحیح ہے، 1912 سے 1914 تک انہوں نے مجلہ العکاظ کے اندر لکھا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ کا یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اے بی ڈی ہو جائے گا۔ تو اے بی ڈی جو ہے فورتھ آپشن ہے۔ ہاں جی، چلیے، اب یہاں آپ کو ترتیب لگانی ہے وفات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھ لیے حافظ ابراہیم کی وفات کب ہوتی ہے؟ 1932۔ 32۔ سامی بارودی
1904. 1904 متران 1949. 1949 شکری 1958. 1958 ٹھیک ہے. تو اس طرح فرسٹ کیا ہو جائے گا؟ B A C D. First option. BACD فرسٹ آپشن ہو جائے. چلیے اب یہاں بھی تاریخ میلاد کے اعتبار سے آپ کو لگانی. تو ابراہیم ناجی، یہ دیکھیے کچھ شخصیات الگ سے بھی وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ نہیں پوچھنا چاہیے اس طرح جب وہ نہیں ہے سلیبس کے اندر. تو ابراہیم ناجی یہ 1898 کے اندر پیدا ہوتے ہیں. 1898 میں اور کون ہوا ہے؟ توفیق. توفیق. ہاں جی. یہ 1953 میں ان کی وفات ہوئی. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ پیدائش 18. احمد شوقی کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 68 میں. عباس محمود القاد کی 59. اور احمد ذکی ابو شادی کی 1892. کیا؟ اچھا 1892 ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے کون سے ہوں گے بتائیے، کیا آپشن ہوگا؟ پہلے بی آپشن بی جی سی ہاں ڈی اے بی سی ڈی اے. ہاں BCD ٹھیک ہے. تو سیکنڈ آپشن ہو جائے گا. یہ سیکنڈ آپشن ہوتا ہے. اب یہاں ہے کانا من اعضاء الرابطہ القلمیہ. سمپل سے سوال ہے، رابطہ قلمیہ کے اعضاء میں سے کون ہے وہ بتانا ہے بس آپ کو. رشید ایوب. رشید ایوب رشید اور ایوب اور عبدالمسیح حداد. عبد المسیح حداد. تو BD ہو جائے گا سیکنڈ سیکنڈ آپشن. آپشن. تو یہ تو سمپل چیز ہے. چلیے اب یہاں آپ کو مندرجہ ذیل میں جو تاریخ وفات کے اعتبار سے ان کو لگانا ہے. تو مولانا فضل حق خیر آبادی کی وفات کب ہوئی ہے؟ 61 میں 1861. اور فیض الحسن سہارنپوری صاحب کی 32 جی 1887 میں. 18 کشمیری صاحب کی 1933. ہاں 4 بھی آتی ہے کہیں کہیں، دیکھ لیجئے اس کو ذہن میں رکھنا 4 کو بھی. اور یہ کون ہے؟ عمر قادی بلنکوتی صاحب کی 1857 ہے. 1763 1857. ٹھیک ہے. عمر قادی بلنکوتی ہے نا، تو ان کی جو ہے شاہ ولی اللہ کے 1 سال بعد، یاد رکھ 1800 نہیں، اچھا اس میں تو پیدائش ہوئی ہے ان کی. وفات ہاں ہاں جی. جی ہاں ٹھیک ہے 1887. 57. چلیے تو اس حساب سے کیا ہو جائے گا آپ کا؟ 4. پہلے ڈی آ جائے گا. جی نہیں پہلے پہلے سی ڈی آ آئے گا. جائے گا. ہاں پہلے ڈی پھر اے. ڈی جی ڈی جی اے بی سی سی ڈی. جی. تو یہ 4تھ آپشن صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ڈی ایک میں ہی ہے تو بس اس سے پہچان کر لیں. لیسا من مؤلفات شاہ ولی اللہ. تو یہاں 2 کتابیں شاہ ولی اللہ کی نہیں ہے جو وہ بتانی ہے، کیونکہ مشہور کتابیں پوچھی ہیں تو آپ کو معلوم ہے مصباح ان کی ہے اور الفوز الکبیر ان کی ہے. فوز تو الکبیر. اے ڈی ان کی نہیں ہے، سمپل ہے. تو یہ بھی 3rd آپشن ہو جائے گا. چلیے اب یہاں ہے آپ کا اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں 2. کانا ابوہ سلیل الملوک من کندہ وکانا اصغر اولادہ وهو امرؤ القیس. ٹھیک ہے. ان کے والد کی جو اصل ہے وہ کندہ سے ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں میں اولاد میں ان کی اولاد میں سب سے چھوٹا تھا، امرؤ القیس ہے. ان کا نام امرؤ القیس ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح. صحیح ہے سر. صحیح ہے. زہیر ابن ابی سلمہ نزلہ ابن شریف و ام حبشیۃ تدعى زبیبہ وفهو من بجناء العرب. ہاں تو یہ غلط ہے. یہ کس کے تعلق سے ہے؟ یہ جو انترا بن عنترہ. شداد. ہاں تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ کا؟
فرسٹ آپشن फर्स्ट صحیح ऑप्शन اور इज سیکنڈ करेक्ट, یعنی सेकंड تھرڈ इज ہو جائے، इनकरेक्ट. تھرڈ ہو جائے گا. چلیے یہاں بھی اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں دو، ہوا اسقف نجران و خطیب العرب و حکیمها و حکمها. کسی کی مائک سے بہت آواز آ رہی ہے. ہاں اگر کسی کا مائک اوپن ہو، مجھے تو نہیں آ رہی لیکن کر دیجئے، جب بولنا ہو اس وقت پہ آپ لوگ اوپن کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے ہوا اسقف نجران، یعنی نجران کے پادری تھے یہ، عرب کے خطیب تھے، حکیم تھے، اور ان کے حکم بھی تھے، یعنی قاضی کی حیثیت سے حکم. کان یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کی طرف حکمت و موعظت کے ساتھ جو ہے دعوت دیا کرتے تھے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ انہ اول من خطب علی شرف، شرف بولتے ہیں اونچی جگہ کو، جنہوں نے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. واتکأ علی سیف، اور یہ اسی وقت سے رواج، کیونکہ مائک وغیرہ تو نہیں تھے، تو جو خطیب ہوتا تھا وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوتا تھا، باقی لوگ نیچے ہوا کرتے تھے تاکہ سب تک آواز پہنچے. تو یہ وہیں سے رواج پڑا ہے. واتکأ علی سیف وقال فی خطبته اما بعد. تو یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے. صحیح ہے. जी सर. ہاں کس کے تعلق سے کہا گیا ہے؟ بن سعد. उस दिन सादा خس ابن ساعدہ. اب ہے یہاں عمرو بن معدی قریب العبسی، ٹھیک ہے، فارس البحرین و خطیب العرب و بطل خیبر. یہ جو ہیں عرب کے خطیب بھی ہیں، خیبر کے بطل ہیں، جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے. عمرو بن معدی قریب. لا يقبل على الدین بالاخلاص، لا يقبل، تو وہ جو تھے ابتدا میں دین پر جو ہے اخلاص اور صدق کے ساتھ جو ہے متوجہ نہیں ہوئے تھے، تو مرتد ہو گئے تھے بعد اسلامی، اسلام لانے کے بعد. ثم رجع الى الحق، لیکن پھر دوبارہ سے حق کی طرف رجوع کیا تھا. وجاہد فی سبیل اللہ حق جہادی، اور انہوں نے پھر اللہ کے راستے میں جیسا جہاد کا حق تھا ویسا کیا تھا، اور قادسیہ کے اندر یہ شریک ہوئے تھے. یہ مشہور ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے غلط ہے؟ सर ये गलत है, ये बहरैन की जगह अगर कादसिया कर देते या हो जाता सही ہاں ना सर. تو یہ بطلق خیبر یہاں ایک غلط ہے کیونکہ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے. कादसिया ٹھیک ہے. जी. اور دوسرا فارس البحرین، ان کو बहरैन کہا ہے فارس العرب. ये ٹھیک ہے. تو یہ غلطی ہے. سر یہ عباسی بھی نہیں تھے نا شاید، ابسی، جی ابسی بھی نہیں. زبیدی. صحیح ہے. ہاں تو دیکھیے کتنی باریکی پوچھی گئی ہے یہاں. تو اس لیے सर بس ये تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو، تو اس मुर्तद کو थे پھر क्या سمجھ. इन्होंने सर, جی ये मुर्तद भी थे मतलब इस्लाम लाने के बाद उससे फिर गए थे क्या. ہاں وہ تو صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ یہ اسلام لانے کے بعد جو ہے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے، لیکن پھر بعد میں اسلام لائے اور پھر بہت اچھے سے مطلب انہوں نے جہاد کیا. یہ ٹھیک ہے. جی اب یہاں دو ہیں. ولید محمد حافظ ابراہیم فی دیروت من اعمال محافظت اسوان، تو حوالے 1850. اذ کان ابوہ اسماعیل فہمی، اسماعیل فہمی جو ان کے والد تھے وہ مہندسین میں، یعنی مہندسین المشرقیین علی بناء قناطرها. ولما كان عمره 60 توفي ابوه فقيرا فی دیروت. یعنی حافظ ابراہیم جو ہے دیروت میں پیدا ہوئے، اور دیروت جو ہے یہ اسوان کے علاقے میں پڑتا ہے، یعنی اسوان ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے. 1850 میں ان کی پیدائش ہوئی. ان کے والد اسماعیل فہمی جو ہے وہ انجینئر تھے، اور وہیں اسی کے کسی اس پہ جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. 60 سال. ولما كان عمره سنتين، 2 سال کی عمر تھی. بالکل صحیح ہے، 2 سال کی عمر تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا، اور وہ غریب بھی تھے. تو یہ اسٹیٹمنٹ کس حساب سے غلط ہے؟ اسوان. 1850 नहीं होगा. ہاں سب سے پہلے تو موٹی سی چیز تو یہی ہے کیونکہ 1870 میں ان کی پیدائش ہوئی، تو یہ غلط ہوگا آپ کا. اس کا باپ اسماعیل بھی نہیں تھا سر. جی ہاں جی، ان کے والد کا حافظ ابراہیم، حافظ بن ابراہیم، حافظ بن کیا آتا ہے وہ نام ان کا؟ حافظ اسی طرح. بہرحال محمد. ان کا نام، ہاں اس میں نام میں جو ہے ان کے یہ نہیں، کیا کہتے ہیں، اسماعیل نہیں ہے ان کے والد کا نام، دوسرا کوئی پہلی نام ہے میرے عبارت کی خیال طرف میں. بولے سر، جی ابراہیم. سر پہلی محافظت عبارت من اعمال اسوان، محافظت اسوان، یہ تو اسوان اوقات کے لیے ہے دیروت استعمال. اسیوط میں ہے. ہاں اسوان جو ہے یہ اس میں نہیں ہے، یہ جو ہے اسیوط میں اوقات. پڑتا ہے. ایک اسوان بھی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، یہ اسیوط میں پڑتا ہے. اسوان جو ہے وہ عباس محمود القات کا ہے. جی تو من اعمال اسیوط، جی بالکل صحیح.
देरूत अलबत्ता सही है, देरूत में उनकी वो हुई थी, वो तो सही है। और बाकी इनके वालिद का नाम इस्माइल फहमी ना होकर के इब्राहिम फहमी था, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। बाकी ये अल मुहंदिसीन अल मुशरिफीन है, ये फा के साथ, तो मुशरिफीन आला बिना इकनातिरिहा, ये भी सही है। बाकी 2 साल की उम्र थी उनके वालिद फकीर बैरूत में उनका इंतकाल हुआ, ये भी सही है सब। तो ये गलतियां हैं, आपके अब्बू का नाम गलत है, ये गलत है। बैरूत तो सही है, और उस्वान जो है ये गलत है। आप ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। फिर है यहाँ वलिद सैयद मुस्तफ़ा लुत्फी बिमनफलूद मिन अमाल मुहाफ़ज़ती अस्यूत सनत 1876 व फी बैतिन करीमिन बिद्दीन जलीलिन बिलफ़िक़्ह तवारत अहलुहु क़ज़ा अश-शरीअह व निक़ाबत अस्सूफ़िय्या क़ुराबतन मिअतै सना। यानी सैयद मुस्तफ़ा लत्मी मनफलूती जो है मनफलूत में पैदा हुए, और ये अस्यूत में पड़ता है। 1876 में पैदा हुए। इनकी नशोनुमा जो हुई है एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ खानदान में हुई है जो कि दीनदार था, और यानी अजीम था फ़िक़्ह के एतबार से। और उसके जो लोग थे वो शरीयत के मनसब पर जो है फाइज होते रहे थे। और सूफिया की नकाबत मतलब ये वो भी वही है। तकरीबन 200 साल तक इनको ये मतलब मनासिब जो है हासिल होते रहे थे। ये सही है गलत है? सही है। हाँ, तो ये सही है। हाँ, तो इसमें फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा इसके अंदर। चलिए, अब यहाँ भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इब्न दर्राज अल कस्तल्ली हुआ मिन कस्तल्ला व कस्तल्ला हिय मिन मदीनत मिन अमाली बयासा, और कस्तल्ला मिन अमाली जय्यान। दूसरा सेकंड सही है सर। तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कस्तल्ला जो है अमाले बयासा में से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि अमाले जय्यान में से। बाकी चीजें सब सही हैं ऊपर में, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ ये सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस तरह थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। फोर्थ है फोर्थ? हाँ फोर्थ हो, हाँ बिल्कुल फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन होगा। अब यहाँ मैच करना है आपको इलियास फरहात अजाहिर। अजाहिर किसकी है? रशीद सलीम खोरी रशीद सलीम खोरी। हाँ जी, तो ये रशीद सलीम अल खौरी का है। और हियत दुनिया रशीद रशीद अयूब। रशीद अयूब। और फवाकिह रजइया इलियास फरहाद याद इलियास फरहाद। फरहाद। इलियास फरहाद का दीवान है। असरारुल बलात रूसी नसीब नसीब अयूब। इस नसीब अली। मुतरजमा। तो देखिए बिल्कुल आसान है। A3 में है, तो A3 आपका एक ही जगह है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सेकंड। ठीक है, A3B4, वो बाकी तो मैच कर ही लिया, तो यहाँ आप करने की जरूरत। हाँ, तो रशीद सलीम अल खौरी, इसमें जो है अहलाम और राई किसकी है? अल अरवाह अल हाइरा नसीब नसीब अरीजा। नसीब अरीजा। नसीब अरीदा का दीवान है। अहलाम और राई किसका है? इलियास इलियास फरहाद। फरहाद का पहला है, ठीक है। नहीं, पहला तो वो है, क्या नाम है उसका? रुबाइयात फरहाद, जी। या अहलाम और राई पहला है? मैं भी कंफ्यूज हूँ। रुबाइयत फरहाद। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। और फिर बवाकीर किसका है ये? रशीद सलीम खोरी रशीद सलीम हाँ, खोरी। सजीनुद्दुल्म जो है, देखिए अब यहाँ मूसा सजीनुद्दुल्म मलिक। उनका पूछा गया है आपसे, तो किताबें मैच करने के लिए जब आएंगी तो जरूरी ये होगा। तो A3 पे है, और A3 यहाँ भी एक ही जगह है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रशीद सलीम अल खौरी की बवाकीर है, विशाल मालूफ की बी पे 4 है, और सी पे जो है इलियास फरहाद की सी पे 2 है, और फिर डी पे 1 हो जाएगा। चलिए, यहाँ भी मैच करना है आपको। अहलाम उर राई, ये फिर से आ गया है, तो इलियास फरहाद। और हियत दुनिया किसका है? रशीद अयूब। रशीद अयूब। रशीद अयूब। अल आवासिफ जुबान जुबान खलील रशीद जुबान। सलीम। और जवाया शबाब रशीद सलीम रशीद अयूब। रशीद सलीम अल खौरी। हियत दुनिया को नीचे लाना हो। A3। तो इस तरह जो फोर्थ है, ऑप्शन होगा ना। ऑप्शन हाँ A3 है, तो A3 फोर्थ। आपका एक में ही है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा।
اب یہاں جو ہے مدارس سے ان کے جو وہ ہیں جماعت سے ان کو شامل کرنا ہے. احمد ذکی ابو شادی کا تعلق کون سی جماعت سے ہے؟ ابولو. جماعت الدیوان. جماعت ابو شادی. نہیں ابو بولو شادی بولو. جماعت ابولو. ہاں جماعت ابولو سے ہے. اور عقاد کا تعلق دیوان جماعت جماعت دیوان سے ہے. محمود سامی بارودی کا تعلق مذہب المحافظ. محافظین. مدرسۃ المحافظین، جس کو ہم مدرسۃ الاحیاء مدرسۃ البعث والاحیاء بھی کہتے ہیں. تو دونوں نام آتے ہیں اس کے محافظین. محافظین اسی بنیاد پہ ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کلاسیکیت کو جو ہے لازم پکڑے رکھا تھا. اور جبران جو ہے پھر آپ کے مشہور ہیں ہی. تو اس طرح A4 ایک ہی جگہ ہے تھرڈ آپ کا. آپشن. تو تھرڈ آپشن جو ہے بہت سمپل ہے. دیکھ کتنی میچنگ کے لیے آئی ہیں کتابیں. تو یہ نازک الملائکہ کا تعلق کون سی ہے؟ نازک الملائکہ کی عاشقۃ عاشقۃ اللیل. عاشقۃ اللیل. اور بدر شاکر السیاب جودت المطر. انشودۃ عودت المطر. انشودت المطر. ٹھیک ہے. عبد الوہاب بیاتی کا یہ پہلے بھی پوچھا گیا ہے. دیکھیے الشیاطین. ملائکہ و شیاطین تو یہ پہلے بھی آئی ہیں. تو ان کتابوں کو جو ذکر کی گئی ہیں ان کو خاص طور سے. تو خفقت الدین جو ہے آپ کی پھر یہ بلند حیدری کی ہو جاتی ہے. تو A2 فرسٹ آپشن. فرسٹ آپشن ہو جائے گا. چلیے اب یہاں بھی میچ کرنا ہے آپ کو. سہل السبیہ فی دراست اللغہ العربیہ کس کی ہے؟ یہ عبد القادر. عبد القادر عبد القادر فسفری کی ہے. فسفری. جی. الثقافہ الاسلامیہ فی الہند کس کی ہے؟ عبد الحق. عبدالحی جی حسنی. عبد الحی صاحب کی ہے. سمت اللہ علی کس کی ہے؟ عبد العزیز. عبدالعزیز میم. عبد العزیز میں. سراج الوہاج نعم. نواز شریف حسن. نواب صاحب. تو اس طرح جو ہے آپ کا عبدالعزیز A3 ہے. تو A3 وہ ہاں ہاں A3 ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ A3 ایک ہی آپشن. جگہ ہے. اب تک کوئی بھی ایسا آپشن نہیں آیا سوائے ایک آپشن کے جس میں ہمیں دوسرا دیکھنا پڑا. اور اب آ گئی ہے یہ پیراگراف. تو ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ لوگ جو ہے آنسر کر پائیں. هدوء مشوب بقلق يسيطر على المكان وعلى من فيه. ٹھیک ہے. جہاں آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہاں آپ پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے. يسيطر على المكان وعلى من فيه وما كان يعكر ذلك الهدوء إلا وقع أقدام نسوة يذهبن ويجئن بين الحمام وغرفة النوم. هذه تحمل طسطا فارغا وتلك تحمل إناء به ماء يتصاعد منه البخار وأخرى تسير على أطراف أصابعه. ٹھیک ہے. اطراف اصابع کا مطلب چلنے کا مطلب یعنی پنجوں کے بل چلنا. دیکھنے کے لیے جب انسان کو کسی چیز کی وہ ہوتی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اور چپکے سے جاتا ہے اور ایسی جگہوں پہ خاص طور سے تو انسان پنجوں پہ چلتا ہے انگلیوں پر اپنی. ٹھیک ہے. اطراف اصابع حتی غرفة النوم فيمس أذنيها أنات أمي المكتومة فتعود أدراجها. تعود ادراج کا مطلب آتا ہے یعنی الٹے پاؤں واپس ہو جانا یعنی جہاں سے آئے وہاں واپس چلے جانا خود سے آواز سن کر کے. فظنت الى انها لا تزال تعاني آلام المخاض. آلام المخاض جو ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو لم تكن هذه اول مرة تضع فيها امي. وضع يضع مطلب یہاں ولد یلد کے معنی میں. فقد وضعت من قبل انثى ماتت صغيرة ثم وضعت بعدها 4 ذكور سقط آخرهم من الشباك بينما كانت ابنة عمه تحملہ. ٹھیک ہے. یعنی چچزاد بہن اٹھائی ہوئی تھی اس کو تو وہ ہاتھ سے پھر گر گیا نیچے گر گیا. وتلاعبہ فمات وقد اثار موته عاصفة من القلق والخوف في الدار وفي دور الأسرة التي كانت قريبة من الدار. دار کی جمع دور آتی ہے. كانوا جميعا يرقبون التحقيق. رقب يرقبون انتظار کرنے کے معنی میں. الذي يجريه الشرطة في فزع یعنی گھبراہٹ میں. خشية أن توجه أي تهمة إلى الصبية التي كانت تحمله أو أن تتهم أمي بالإهمال. تتهم. ٹھیک ہے. أو تتهم أمي بالإهمال فلما حفظ التحقيق ٹھیک ہے أن توجه
हाँ सर, या स्क्रीन अंत आगे बढ़ाएं, शो नहीं हो रही है। अच्छा 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 ओ। तो ये कह रहे हैं कि सकत आखिर मिन शुब्बाक बैनमा कानत इब्नतु अम्मिही तहमिलुहु व तुलाइबुहु फमात वक़द अथार मौतुहु आसिफतन मिन अल-क़लक़ वल-ख़ौफ़ फ़ी الدار وفي دور الأسرة التي كانت قريبة من الدار كانوا جميعا يرقبون التحقيق الذي يجريه الشرطة في فزع خشية أن توجه أية تهمة إلى الصبية التي كانت تحمله أو أن تتهم أمي بالإهمال فلما حفظ التحقيق عادت الطمأنينة إلى القلوب ومزق صوت أمي السكون فراح النسوة يتبادلن نظرات القلق وما أن رأينا إطراق المولدة وما في وجهها من شرود حتى تيقن أن الله لم يحقق أمنية أمي. تو اب اس کے جواب دینے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ عبارت سر اسے پیراگراف کہاں سے اٹھاتے ہیں سر؟ ہے؟ اسے پیراگراف کہاں سے اٹھاتے ہیں سر؟ یہ ان کی کتابوں سے، ان کی جنس کا یہ ہے، ان کی سیرہ ذاتیہ سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات؟ پیراگراف سمجھ میں آیا آپ کے؟ مطلب اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے وہاں کی حالت کو کہ مشوبن بالقلق، یعنی گھر میں جو تھا سکون تھا، لیکن اس سکون میں کیا ہے، بے چینی ملی ہوئی تھی، بے چینی تھی جو کہ گھر پر اور جو گھر کے لوگ تھے ان پر چھائی ہوئی تھی. اور اس سکون کو جو ہے مطلب گدلا کر دیا تھا، خراب کر دیا تھا ان عورتوں کی پیروں کی آواز نے جو آ جا رہی تھی حمام اور یعنی یعنی وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سونے کے کمرے کو، بیڈ روم، بیڈ روم. بیڈ روم میں، بیڈ روم کے درمیان. تو مطلب ایسا ہی وقت ہوگا رات کا سا. تو یہ جو ہے کوئی عورت جو ہے وہ پلیٹ اٹھائے ہوئے، خالی پلیٹ، کوئی جو ہے پانی لے جا رہی ہے جس میں پانی یعنی برتن لے جا رہی ہے جس میں پانی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور دوسری جو ہے پھر وہ چل رہی ہے اپنے پیروں پنجوں پر. پنجے، پنجے جانتے ہیں، پنجے یعنی انگلیوں پر چلنے کو کہتے ہیں. بیڈ روم تک یعنی چپکے سے آتی ہیں بیڈ روم پر کہ کوئی اٹھ نہ جائے. تو اس کے کانوں کو جو ہے یعنی جہاں اس کی والدہ موجود تھی، تو فیمس ادونیہا انات امی المکتومۃ، میں اس کی والدہ کی جو یعنی انات بولتے ہیں جو چیخ ہوتی ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، مطلب انات درد میں جو انسان سے آوازیں نکلتی ہیں اس کو انات بولتے ہیں. انین بھی بولتے ہیں اسی طریقے سے، جو مطلب دوسروں کو بھی سنائی دیتی ہیں. تو وہ پھر واپس لوٹ جاتی ہیں اور وقت فتح، اور وہ سمجھ لیتی ہے کہ ابھی بھی وہ مستقل مطلب درد میں مبتلا ہے. علام المخاط. اور یہ پہلی نہیں لم تکن ہادی اول مرہ، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جس میں میری والدہ مطلب کہ یہاں ولادت ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ولادتیں ہوتی رہی ہیں. تو اس سے پہلے انہوں نے ایک مطلب یعنی لڑکی کو جنم دیا تھا جو کہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی. اور پھر ان کے بعد 4 لڑکے ہوئے. ان میں سے آخری جو ہے وہ ونڈو سے گر گیا تھا، جبکہ اس کی چچازاد بہن جو ہے اس کو اٹھائے ہوئی تھی، کھلا رہی تھی، تو وہ وہاں سے پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا، مر گیا. اور اس کی موت نے جو ہے بہت بے چینی اور خوف کی کیفیت پیدا کرتی تھی گھر میں، اور جو گھر کے آس پاس جو خاندان کے گھر تھے ان میں. اور وہ سب جو ہے مطلب انویسٹیگیشن ہو رہا تھا، اس کا انتظار کر رہے تھے جس کو پولیس کر رہی تھی خوف میں، یعنی خوف کے ساتھ انتظار کر رہے تھے وہ لوگ. کیوں ڈر کیا تھا کہ کہیں بچی پہ تہمت نہ آ جائے کیونکہ وہ اس کو اٹھائی ہوئی تھی، یا اس کی والدہ کو یہ نہ کہہ دیا کہ کتنی کاہل ہے کہ بچوں کو دے دیا وہ. تو جب تحقیق ہو گئی تو واپس پہ مطلب طمانینہ الی القلوب، یعنی سکون جو ہے لوٹایا دلوں پر، یعنی پرسکون ہو گئے وہ اس سے جان بوجھ کے نہیں گرا تھا، ویسے ہی گر گیا تھا. تو پھر جو ہے بچے کی میری والدہ کی جو آواز ہے اس نے عورتوں کی، اس نے جو ہے سکون کو پارا پارا کر دیا، یعنی سارا سکون ختم کر دیا. عورتیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مطلب بے چینی کی نگاہ کا تبادلہ کرتی رہی، یعنی بے چینی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹے کو چاہ رہی ہوں گے تو بیٹی پیدا ہو گئی پھر وہاں سے. تو اس لیے یعنی لم يحقق امنیت امی، کہ بیٹا ہو. تو یہ هذه العبارة ماخوذة من حياتي لأحمد أمين، هذه حياتي لعبد الحميد جودة السحار، الأيام طه حسین، سجن العمر لتوفیق الحکیم. ایسا ہی واقعہ جو ہے حیاتی کا بھی ہے اسی طرح کا،
لیکن وہ ان کا ویسا نہیں ہے، ان کی بہن جل کے مری تھی. سیکنڈ آپشن. ہاں، سیکنڈ تو آپشن. سیکنڈ آپشن ہے یہ. عبد الحمید جودہ السحار کی سیرہ ذاتیہ ہے ہادی حیاتی کے نام سے. یہ سب حیاتی احمد امین کی ہے، ہادی حیاتی ان کا، یام ان کی، سجن العلوم توفیق الحکیم کی. چلیے دوسرا سوال ہے آپ سے، تست کلمہ فارسیت الاصل، ترکیت الاصل، عربیت الاصل، یا یہ بتائیے. فارسیت ہاں فارسیت الاصل ہے، تست جو ہے کلمہ فارسیہ ہے. پھر یہ ہے کلمہ یرقبون، معناہا رقب یرقبو، ینظرون بلا مبالات یعنی بے توجہی کے ساتھ دیکھنا، یسمعون ویدردشون فیما بینہم، اور یدردشون کے معنی بھی یتحدثون، وہ سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور ینظرون باہتمام، توجہ کے ساتھ دیکھنا، انتظار کرنا. اور یرتقبون النتائج الوخیمہ. جی آپشن 3 ہوگا. رقبہ یرقبو مارنے آتا ہے غور سے دیکھنا کسی چیز کو، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. رقبہ یرقبو. اور ترقبہ یترقبو مانے آتے ہیں انتظر ینتظرو کے معنی. ہاں. اب یہ ہے المولدہ، معناها المرأة التي تلد یعنی وہ عورت جو جنم دے رہی ہو. الماکینہ التي تساعد فی الولادہ، وہ مشین جو ولادت میں مدد کرتی ہے. القابلہ الولیدہ. تو کیا آئے گا یہاں؟ آپشن 1. جی فرسٹ نہیں آپشن. نہیں نہیں. مولد المرا التی تلد بھی اس کو کیا کہیں؟ ہاں مولدہ تو اصلاً ظاہر سی بات ہے وہی ہونا چاہیے. یہ مولدہ انہوں نے زیر بھی لگایا ہے، تو اس کے حساب سے میرے خیال میں تو بالکل المرأة التی تلد، کیونکہ ولد یولد تولید پیدا کرنا، اور مولدہ پیدا کرنے والی، تو المرأة التی تلد. لیکن آپشن میں دیا ہوا ہے جو آنسر کی ہے القابلہ دیا ہوا ہے اس کے اندر، لیکن میں اس کو آپ کو کنفرم کر کے بتاؤں گا، ہونا تو یہی چاہیے. اگر مولدہ آتا، کیا ہوتا ہے سر؟ اگر اس کے، ہاں اگر اس کے اوپر زبر آ جاتا تو پھر قابلہ کر سکتے تھے ہم، یعنی آنے والی لڑکی، مطلب جو پیدا ہونے والا ہے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ مولدہ ذکر کیا ہے تو المرأة التی تلد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو بتاتے ہیں آگے. تو من خلال هذه العبارة نتحدث عن، عبد اچھا یہ الحمید. دوسری عبارت ہے. فورتھ اور آپشن. دوسری عبارت. چلیے تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. بنا للروایہ العربیہ بناء شامخا. تو یہ دھیان میں اس کو بس اس طرح رکھیے، بناء شامخا یعنی روایہ کی اس نے جو ہے ایک عالی شان عمارت تعمیر کی ہے. متعددت الطوابق، طوابق طابقۃ الطوابق بولتے ہیں اصل میں فلور کو، جیسے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور. تو مطلب یہاں واجہات بولتے ہیں، جو وہ ہوتا ہے آگے، بالکنی بولتے ہیں نا اس کو، جو آگے کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے گھر کے. جی سر. ہاں تو وہ جو ہے واجہات ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ عالی شان ایسی عمارت جس کے اندر کئی فلور ہوں، کئی مطلب بالکنی ہو بڑی بڑی. تو وہ اس طرح سے مطلب ایک یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت شاندار اس کی تعمیر کی انہوں نے. یرتبط ارتباطا وثیقا بالبیئة التي ينتمي الیہا، اور وہ اس سے بہت گہرا تعلق، وثیق مطلب مضبوط، مضبوط تعلق رکھتی ہیں اس عمارت سے جس کی طرف وہ نسبت، جس کی طرف ینتمی الیہا، جس کی طرف وہ نسبت رکھتے ہیں. وبالعصر، اچھا اس ماحول سے جس کی طرف وہ نسبت رکھتے ہیں. وبالعصر الذي یوجد فیہ، اور اس زمانے سے جس میں وہ پائے جاتے ہیں. ایک سوال چھوٹ گیا شاید، ارے کوئی بات نہیں، اس میں تو چھوٹ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں. چلو دیکھتے ہیں، ابھی دیکھیں گے، پہلے اب اس کو کر لیتے ہیں. میرے خیال میں تو چھوٹا نہیں ہوگا کوئی، چھوٹا نہیں ہے کوئی، ویسے نہیں چھوٹا ہوگا. ويرجع هذا الموقف إلى معايشته الحميمة للأحداث التي يمر بها الوطن والعالم. ٹھیک ہے جی. اور اس کا یہ موقف جو ہے وہ لوٹتا ہے کس کی طرف، یعنی ان کے جو ہے، جو احداث جو ان کے وطن میں اور دنیا کے اندر چل رہے تھے ان کو انہوں نے جیا ہے. معاشہ مطلب ان کا وقت پایا ہے، یعنی ان کو سمجھا ہے انہوں نے، قریب سے دیکھا ہے، مراد یہ ہے.
بهذا القياس لم تكن أعماله التاريخية التي بدأ بها حياته الرواية في نهاية الثلاثينات وأوائل الأربعينات رحيلا إلى الماضي البعيد حيث مصر الفرعونية. ومصر الفرعونية تو اس قیاس کے مطابق جو ہے ان کے تاریخی اعمال جن سے انہوں نے جو ہے اپنی روایی زندگی کا آغاز کیا ثلاثینات کے اخیر میں یا اربعینیات کے اوائل میں، رحیلا الی الماضی الی البعید، اور یعنی ماضی بعید میں سفر کرتے ہوئے، حیث مصر الفرعونی یعنی جیسے کہ فرعون مصر الفرعونی یعنی فرعون کے دور کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کس نے لکھی ہے تاریخیہ؟ وإنما كانت استحضار واعيا للماضي في الزمن الحاضر ورؤيته في ضوء قضاياه الأساسية. أما رواياته الاجتماعية الواقعية التي تقوم على الوصف والسرد وانتهت یہ جو ہے وانتهت کیا لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ ثم أعماله الرمزية التي تلاشت فيها التفاصيل بما يتيح تعدد التفاسير فإنها تؤرخ أيضا للزمان والمكان الذي كتب فيه، تسوغ أحداثها ومصيره صياغة الشاهد عيان. تسوغ أحداثه ومصيره صياغة شاهد عيان. اچھے صياغة یہ وہ بن جائے گا مفعول مطلق، شاہد عیان. يتطلع بضمير يقظ إلى عالم من الكفاية والعدل والحرية تبشر به أعماله المبدعة، اور جی سواء اهتمت بالشخصيات كأفراد أو اهتمت بهم كرموز لقضايا كلية، ما أقدر تعبيره عن المعاناة البشرية وأيام الشدة وأزمات الروح والفوضى بالبعث. تو اس طرح سے جو ہے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا ایک خاکہ کی کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو من خلال هذه العبارة نتحدث عن فرعون کی تاریخ کس نے لکھی ہے؟ زیادہ تر تاریخی جو تاریخیہ ان کی ثلاثیہ تاریخیہ اس کے اندر ہی موجود ہے، تو نجیب محفوظ ہے. جی بالکل. تو انہوں نے بہت روایہ کے اندر اختر الرواية التي عالج فيها المؤلف موضوعا عن مصر القديم. تو یہاں کون سی روایہ ہے؟ تاریخیہ میں سے دیکھ لیں کوئی بھی. جی تاریخیہ میں کون سی ہے ان کی؟ دو تو نہیں ہوگا، رادو 20 ہے نا اس میں سے، جو ان کی روایت تاریخیہ ہیں ان میں سے رادو 20 ہے، تو رادو 20 ہی ہو جائے گا. بہت آسان سوال ہے، ویسے کچھ نہیں ہے اس میں، تاریخیہ کے تعلق سے پوچھا گیا تو سوال آسان. اب یہاں اختر المجموعہ یطلق علیہا الثلاثیہ کس پہ ہے؟ اب افضل اقدار کفاح طیبہ رادو 20 بین القصر قششو کا سکریہ. جی سیکنڈ آپشن ہوگا نا سر؟ ہاں، جب یہاں تاریخیہ کا حوالہ آ رہا ہے تو یہی ہونا چاہیے، سیکنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبس الاقدار کفاح طیبہ اور رادو 20 بھی تو اسی میں سے ہیں. ہاں یہ آئے گا. لیکن انہوں نے عجیب بات کر رکھی ہے کہ اس میں وہ جو دی ہے آنسر کی اس میں دیا ہوا ہے انہوں نے یہ بین القصرین کششو کا سکریہ، حالانکہ یہ صرف مصر کے اوپر وہ ہے. یہاں جو تذکرہ چل رہا ہے تاریخ کا وہ آپ کی تاریخ فرعونی تاریخ کا چل رہا ہے، تو اس کے حساب سے یہ ہونا چاہیے، لیکن کچھ بھی دے دیتے ہیں، ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ صحیح ہونا چاہیے اس حساب سے. ٹھیک ہے، لیکن آنسر کی کے حساب سے آپ کا یہ دعا ہوا ہے تو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، میرے حساب سے تو یہ صحیح ہے، لیکن ان کا حساب دیکھا جائے گا نا ہمارے حساب سے کیا ہوتا ہے. ہاں البتہ ہم چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ ہے، جب عبارت سامنے موجود ہے تو کیسے دے سکتے ہیں وہ اس طرح. ما اقدر تعبیر ہاں عن المعاناة البشریة تقرأ الرائیین فی اقدر وتعبیره منصوبتین. ٹھیک ہے، الاولی منصوبہ والثانیہ مرفوعہ کہیں کے اندر بنا. اچھا یہ ایک جملہ ہے اس میں ما اقدر تعبیرہ. اب یہ کیا پڑھنا ہے اس میں؟ یہ بتانے دو رائے ہیں، ایک اقدر کا راہ ہے اور دوسرا اس کا راہ ہے. تو یہ بتانا ہے آپ کو منصوبتین پڑھیں گے دونوں کو، یا پہلے کو منصوب دوسرے کو مرفوع پڑھیں گے، پہلے کو مرفوع یا دوسرے کو منصوب پڑھیں گے، پہلے کو یا دوسرے کو مرفوع پڑھیں گے. پہلے کو مرفوع دوسرے کو منصوب پڑھیں گے تو سر؟ کیوں؟ نہیں پہلے کو منصوب اور دوسرے کو بھی منصوب. دوسرے کو بھی منصوب، اچھا کیوں پڑھیں گے؟
नहीं, दूसरा तो फिर वो फिर ताबीर होगा जो सर पहला। हाँ हाँ, अक्सर और कोई बताए, और भी कोई कोशिश करें। अफ़ाल ताज्जुब से है ना सर। हाँ फेले ताज्जुब है, तो फेले ताज्जुब में क्या अल होता है? मंसूब मा होगा। शद्दल और हर्रा। ताबीर मा, हाँ ताबीरहू। जी सर, हाँ, ये तो उसका दोनों रा क्या हाँ हो जाएंगे? हाँ, मफ्तूह। दोनों रा मंसूब हो जाएंगे यहाँ। मा अक़दरा ताबीरहू अनिल मुआनात अल बशरिय्यह, जी मंसूब हो जाएंगे दोनों। मा अशद्दल हर्रा। हाँ, अल वाजिहा मानाहू अल वजाहा अल मुवाजिहा अल वजी मुस्तकबल कुल्लि शै। जी, वाजिहा किस माने में? फेस करना सर। वाजहा। ऑप्शन टू मुवाजहा। वाजिहा मुवाजहा के माने में नहीं। वाजिहा, देखो वाजिहा किसे बोलते हैं, किसके जिक्र? घर के आगे ऑफिस। क्या होती है? बालकनी, बालकनी हो सर, है हाँ ना? शुरू में तो इस जी हिसाब से क्या बता दो। करेंगे, तो यानी ये हर घर चीज का आगे का हिस्सा, और मुस्तकबल किसे कहते हैं? जो आगे होता है। तो हर चीज का मुस्तकबिल मुस्तकबल शैइन। यानी उसको वाजिहा बोले। ठीक है, वाजिहा से मुराद यहाँ मुस्तकबलु कुल्ली शै। जी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब ये हो गया है आपका मुकम्मल। सर शुरू का थोड़ा सा दिखा देंगे क्या? बहुत तो फास्ट कल में। इसमें जो है, कल वक्त जाया होता है, इसलिए हमने जो है ये करा दिया है आज का आपका। तो कल इंशाल्लाह फिर हम 22 का पेपर करेंगे। शुरू का कहाँ से? वही 51 से आज स्टार्ट किए थे ना सर, बस एकदम सरसरी नजर से, बस हल्का से देखना। अच्छा, बस 8-10 क्वेश्चन। चलिए, तो ये है, इसमें पहला सवाल था आपका, ताअथर ताअस्सुरन कबीरन बिल कुरआन व आथारिल जाहिद बिक़िराअतिही फी तुराथ अल अरबी। यानी वो बहुत ज्यादा कुरान करीम से मुतासिर हुए थे, जाहिज के आसार से, यानी जाहिज के जो अमली अमाल हैं जो उनसे मुतासिर थे, क्योंकि उन्होंने तुरास अरबी को पढ़ा था और अल्फ लैला व लैला की हिकायतें पढ़ी थी। और इन आसार से जो है उन्होंने मौज़ूआत अख्ज़ किए हैं अपने चंद अदबी अमाल में। तो जैसे कुरान से हमने अहलुल कहफ का तज़किरा किया था यहाँ, तो अहलुल कहफ उन्होंने लिखी है, वो कुरान से मुतासिर हो गए। हिकायत अल्फ लैला व लैला से भी उन्होंने मौजू लिया है, शहरजाद लिखी है, और भी इनकी किताबें हैं इस तरह की। तो ये तौफीक अल हकीम है यहाँ, इस तरह की। इन्ना अहदल असबाब अल्लदी वज्जहत नाजिकुल मलाइका लिशअर हुस्न वल अलम। तो उन असबाब में से एक सबब जिन्होंने नाजिकुल मलाइका को जो है शेर हुस्न और शेर अलम लिखने की तरफ मुतवज्जे किया, वो उनकी उनकी माँ की वफात। वालिदा की वफात है। ठीक है, वालिदा की वफात है। तो वालिदा के नाम से इन्होंने कसीदा लिखा था, अना बादा वफाती उम्मिहा, ये लिखा था। और इनके खतीब जो जब वफात हुई थी, तो वो अना वहीदा बादा वफाती जौजी, अना वहीदा के नाम से लिखा था, बादा वफाती जौजिहा। तो ये दो वो लिखे हैं। तो यहाँ जो ये सवाल इस तरह का आएगा, वालिदा के ताल्लुक से है। तीसरा है, कुछ और कह रहे हैं, बस क्या उनसे दिखाते हैं। कदम मारून नक्काश मसरहियत अल-उला फी बैतिही। मारून नक्काश ने अपना पहला मसरहिया जो है अपने घर में पेश किया था। वदआ इला मुशाहदतिहा अल-क़नासिल अल-अजानिब, और अजनबी लोगों को भी उसके देखने के लिए बुलाया था। तो यहाँ जो है अ, आपका ये जो है अल बखील सबसे पहला है उनका। इन्हीं को इन्होंने 1847 में 48 में अपने घर में पेश किया था, स्टेज किया था। दूसरा इनका अबुल हसन मुगफ्फल आता है 49 में, और तीसरा इनका अल 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 हाफिजुल हसूदुस मशहूर। सलीत आता है, वो 53 में आता है। तो तीन ही इनके मसरहिये हैं बस। अबुल मसरा अल अरबी इनको कहा जाता है। लैसत बिन रिवायाती जुर्जी जीदान, तो जुर्जी जीदान के अब्दुर्रहमान नासिर भी है, फतहुल अंदलुस भी है। किफाह तैयबा नहीं है, किफाह तैयबा जो है ये आपके सुलासिया तारीखिया महबूब नजीब महफूज की किताबों में से है। फतातुल कैरवान इन्हीं की किताब है। नजीब महफूज के ताल्लुक से सवाल पहले भी आया गया, तो दावत इस्लामी की बुनियाद पर उनको कितनी मरतबा कैद किया गया? तो 2 मरतबा कैद हुए वो। एक 1955 में, और 1958 में छोड़ दिए गए थे। दूसरी मरतबा फिर 1965 में, 1967 में उनको छोड़ दिया गया था। रिवायन व अदीबुन मिस्रीयुन काना तबीबन व तहव्वला इला अदब अल अरबी। तो रिवाई हैं, अदीब हैं, तबीब हैं,
اور پھر بعد میں جو ہے وہ ادب عربی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. اہتم بالتعبیر عن مشاکل الطبقات الدنیا والمتوسطہ فی المجتمع المصری. اور انہوں نے جو ہے دنیا کے طبقات اور مصری سوسائٹی کے متوسط طبقات کی مشاکل کو بیان کرنے پر توجہ دی ہے. یہ کون ہے؟ جو یہ ادیب تھے، انہوں نے تخصص کیا تھا طب کے اندر، یوسف ادریس نے. اور پھر بعد میں جو ہے ادب کی طرف مائل ہو گئے تھے. ان کے قصص کا مجموعہ آیا ہے، اور ان کے قصص کے مجموعہ جو ہے وہ ارخص اللیالی کے نام سے مشہور ہے. ان کو شہرت جو ہوئی ہے روایت الحرام کی بنیاد پر ہوئی ہے. ادیب اللبنانی مفکر وشاعر وناقد من ابرز رواد النهضه الادبيه الحديثه له همس الجفون. تو همس الجفون جو ہے یہ ناقد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں. لبنان سے ان کا تعلق ہے، نہضہ ادبیہ کے اندر ان کا نمایاں کردار رہا ہے. تو همس الجفون یہ میخائیل نعیمہ کی ہے، اور یہ ان کا واحد دیوان ہے. ٹھیک ہے، انگریزی زبان میں اس کو لکھا تھا انہوں نے، انگلش میں. شاعر مصری وهو كان شدید الاعجاب بالشریف الرضی. شریف الرضی سب کو بہت پسند کرتے تھے، ابن الرومی کو، معری کو. اور اسی طریقے سے جو انگریز رومانٹک شاعر تھے، شعراء تھے، ان کو بھی پسند کیا کرتے تھے، جیسے بیرون ہیں، شیلی ہیں، کیٹس ہیں. اور انہوں نے روایہ بھی لکھی ہے، قصہ بھی لکھی ہیں، قصص مقالات بھی لکھے ہیں، مسرحیہ بھی لکھے ہیں، نقد ادبی پر بھی لکھا ہے. انہوں نے حافظ ابراہیم اور اس پر نقد کیا ہے. کس پر، کیا کہتے ہیں، حافظ ابراہیم اور مصطفیٰ لطفی منفلوطی پر. ہاں، تو یہ 1949 میں ان کے وفات ہوئی ہے. تو یہ آپ کے ابراہیم عبد القادر المازنی. اعترافات جو ہے کتاب عبد الرحمن شکری کی ہے. اور بارودی نے جو ہے فی منتصف القرن التاسع عشر، ہو گیا یہ سر، پرچم ہو اس گیا کا سر، اٹھایا. تھینک یو سو مچ. ہاں جلدی سے بتائیں، اور کوئی پھر چلتے ہیں، اذان ہو گئی ہے. چلیے تو ٹھیک ہے، پھر کل انشاءاللہ. اوکے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیے گا سب لوگ. سر آپ بھی. السلام علیکم. السلام.